अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सिद्दीकी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हम आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते भी हैं। नए दिन का आगाज़ हो चुका है और मैं चाहता हूं कि मैं आज सोलो स्पीच दूं और मदीहा नकवी बैठी रहें और मुझे देखती रहें और सुनती रहें कि कितना मैं किस तरीके से ज्ञान लोगों में बांट रहा हूँ। सर मैं सीख रही हूँ आपसे। प्लीज़ सीखें। भाई मुझे एक बात बताएं, हम सीरीज जीते हैं जी और सीरीज के एंड में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जब आपने वाइट वॉश कर दिया, आपकी पोजीशन बेहतर हो गई आईसीसी रैंकिंग में होनी चाहिए और तो कोई ट्रॉफी भी होती है। एंड में हमें कोई ट्रॉफी नहीं दी उन्होंने। व्हाट इज दिस बिहेवियर अंजलि? ये वो क्या पाकिस्तानी हरकत नाम थी? है। अच्छा मुझे तो ये था कि आज हम आएंगे तो यहाँ पे दो बंदे यूं डांस करते हुए जाएंगे। हाँ, ये भी मैंने वो एक्सपेक्ट किया ट्रॉफी के चक्कर में हम बेसिकली वी वर टेकन बाय सरप्राइज, इनफैक्ट अ शॉक कि भाई एक सीरीज थी T20 सीरीज, वो खत्म हो गई, उसके लेकिन मे बी एंड में इट होना वाज चाहिए जस्ट था। बिटवीन मतलब दो ममालिक के दरमियान थी, बट स्टिल कोई ट्रॉफी तो होती है या ना। चौथा देखिए मेरी एक बात मुल्क भी add होता सुने, तो। आप मैच खेल रहे हैं, हाँ। ज़ाहिर है प्राइज मनी तो होती है, मैच फीस भी होती है अपनी जगह, लेकिन एंड में एक ट्रॉफी तो होती है ना कि हाँ जी ये आपके साथ गई, जो कि उस इवेंट की यादगार होगी कि आपने एक सीरीज खेली मेरे थी। ख्याल से ना फिर ये उनकी मेहमान नवाजी में कहीं ना कहीं कमी हमने देखी है, क्योंकि ऑलरेडी खैर। पहले भी हमने देखा कि जब पाकिस्तानी टीम वहाँ पे गई, प्रैक्टिस की, पाकिस्तानी झंडा वहाँ पे लगाया, तो उनको वहाँ पे कितने ज़्यादा मसले मसाइल हुए। फिर उसके बाद हमने देखा जिस तरीके से हमारे मुझे बड़ा दुख है वैसे शाहीन कुछ शाह पता अफरीदी कुछ वाले को, जिनको फाइन भी हुआ है, और और उससे पहले फिर हसन अली का, उनको भी एक तरह से फाइन किया गया। तो जी। उनके बाद और वैसे हसीना वाजिद साहिबा से controversial कुछ बैद भी नहीं है, हो सकता है वो कहते हैं हम अपने पास रखेगा ये ट्रॉफी, ये नहीं देगा। एक दफा एक मैच से भी वो चली गई थी जब उनकी टीम हार रही थी, तो कुछ भी एंटिसिपेट किया जा सकता है। चले हम दूसरा जीत गए, हमारी रैंकिंग अच्छी हो गई। एक जुमला, शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क में वो नहीं है, वो बिल्कुल दूर दूर तक बाकी नहीं है। और अभिनंदन साहब को वो बनाने जा रहे हैं हीरो, एंड फॉर व्हाट? फॉर नथिंग, फॉर हैविंग अ कप ऑफ टी। देखें, वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे आपकी ऐसी करतूत होगी तो वो आपको बड़ा एजाज से नवाजेंगे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जिनको वहाँ पे बड़े बड़े एजाजों से नवाजा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, उनकी करतूतें क्या होंगी। इस वाले से हम बात करेंगे। बड़ा चक्कर दिया गया है उनको उस वाले से बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज ऐड करेंगे। पाकिस्तान और मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF का पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी जारी रखने का फैसला। 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की अगली किस्त जारी की जाएगी। भारत में उस्ताद की उस्तादी, रियासत मध्य प्रदेश में ताजमहल की नकल तैयार कर ली। मुल्क और बैरून मुल्क नकली शाहकार के चर्चे। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे कल होने वाले मैच के हवाले से। कल हुआ आखिरी T20 मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरी बार हरा के, मतलब 3 T20 मैचेस थी, पहला दूसरा तीसरा भी मैच हरा के इनको बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया। और जिसके बाद अब पाकिस्तान की ICC में जो रैंकिंग है वो अच्छी हो गई है और पाकिस्तान इज नाउ ऑन द 2nd नंबर और इंडिया इज ऑन 3rd नंबर। जी, तो जनाब बांग्लादेश को पहली बार होम सीरीज पर और कल के इस मैच के हवाले से बात करेंगे। स्पोर्ट्स एंकर शुएब जट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो क्योंकि पाकिस्तान जो है कल का मैच जीत गया। ये तगड़ी टीम नहीं थी जिसको बार बार आसाब शिकन मैच कह रहे हैं ना। आखिरी गेंद पे जो हमने मतलब जीत समेटी है, जीत कलेक्ट की है अपने दामन में, तो क्या हम बुरा खेलें? नहीं, मैं तो यौम ज़ियानी मना रहा, खुशी का दिन है। लेकिन इन्होंने ग्रीन, पता है क्यों आउटफिट पहना है? हाँ। क्योंकि आप व्हाइट वॉश कह रहे थे, ये ग्रीन वॉश मना रही है। पाकिस्तान टीम ग्रीन, लेकिन अपोनेंट भी ग्रीन ही थे। नहीं, हम एक और अब पता नहीं चला किस पार्टी में है ये। हमारी सब भारत से भी आंकड़ा चल रहा है, तो हम उस चक्कर में भी ग्रीन पहन रहे हैं। अच्छा, वो जो आप बात करिए ना मरिया के, इतनी एक्साइटमेंट, इसलिए एक्साइटमेंट है कि इन्हीं ट्रैक्स पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने ऐसे ही लो बाउंस ट्रैक बना के हरा दिया था। तो अब पाकिस्तानियों को भी यही लग रहा था, अगर आप पहला मैच रिकॉल करें कि आपके 5-6 खिलाड़ी कितनी जल्दी आउट हो गए थे, कल भी मैच जो है वो फंस गया, तो उनको यही लग रहा था कि शायद जो है ना फिर मैच निकल ना जाए। उन्होंने विकेट गंदी बनाई है, लेकिन मसला ये है, हम न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उसकी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वो भी तो उसी ट्रैक पे खेले थे, तो वो अच्छा खेल लेते। पाकिस्तान ने गंदी विकेट पे अच्छी क्रिकेट खेली और ये उसकी पंच लाइन थी जिस वजह से पाकिस्तान जीत गया। कल के मैच में एक्साइटमेंट थी, जाहिर है
کیونکہ جب سرفراز ٹاپ آرڈر آئے تھے تو بہت سارے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ سرفراز جو ہے وہ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کریں گے, لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ سرفراز کے لیے بہت زیادہ بات ہوتی ہے, تو پھر اس وجہ سے میچ ذرا مشکل ہو گیا. اچھا, لیکن ہاں ان کو اس طرح سے انکلوڈ کرنا, لیکن ویسے اگر دیکھیں کرنٹ ہسٹری میں تو بیٹنگ کی وجہ سے تو وہ اپنا اتنا زیادہ انہوں نے کوئی نام نہیں بنایا. اگر ریسنٹ ہسٹری میں بات کریں پاکستان کی جانب سے لاسٹ ٹائم کب انہوں نے پرفارم کیا تھا؟ دیکھیں تمام ٹیمیں نا ستی, وہ تمام ٹیمیں اب وکٹ کیپر کو تب انکلوڈ کرتی ہیں کہ وہ پراپر بیٹسمین بھی ہو. سرفراز کے ساتھ یہ معاملہ ہے, سرفراز اچھے کیپر ہیں لیکن بیٹنگ اس طرح نہیں کر پا رہے جس طرح رضوان کر رہا ہے. اب رضوان دیکھیں نیچے سے لیٹ آرڈر سے وہ ٹاپ آرڈر میں چلا گیا اور پھر اوپن کرنے لگ گیا, تو یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے, اس لیے ٹیمیں جاتی ہیں. البتہ اس سیریز کا اگر ہم محاسبہ کریں تو یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ لو سکورنگ میچز ہوئے لیکن اس کے باوجود ٹاپ وکٹ ٹیکر جو ہے وہ 5 وکٹوں کے ساتھ آپ کا محمد وسیم ہے, باقی 3-2 وکٹیں ہیں سب کی. تو لو سکورنگ میچز میں وکٹیں گرنی چاہیے لیکن وکٹیں بھی نہیں گری, تو ایک اچھی کرکٹ نہیں ہوئی. میں وہ کہتا کہ پاکستان اچھا ضرور کھیلا لیکن کرکٹ, اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ پہلا میچ اور تیسرا میچ جو ہے وہ دیور نیل بائٹنگ کانٹیسٹ, بالکل ایسے ہی مقابلہ کسی کی طرف بھی کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے. بلکہ اب ان کے سینئر پلیئرز نہیں کھیل رہے تھے. دیکھیں سینئر پلیئر کھیل بھی دیتے تو رزلٹ جو ہے نا اس سے زیادہ منفرد نہیں ہونے تھے, کیونکہ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا اس لیے ہارے کہ وہ اسپنرز پہ اچھے نہیں ہیں. پاکستان میں ایسی ٹریکس ہوتے ہیں, آپ پاکستان میں جب جا کے میچز دیکھیں گے جو ڈومیسٹک میچز ہیں وہ اس طرح کے ٹریکس ہوتے ہیں, تو اس لیے پاکستان یوز ٹو تھے, تو جیتنا ہی تھا. اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ تو چلو ہو گیا, یہ ساتھ ہی ساتھ یہ اب ٹیسٹ سیریز جو آنے والی ہے اس میں کیا لگتا ہے کہ کیا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, کیا ڈفرینٹ کرنا چاہیے پاکستانی ٹیم کو ان ٹرمز آف بیٹنگ؟ دیکھیں یہ اگر ہم T20 سیریز کی بات کریں نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمام میچز پاکستان کو 2 سے 3 اوور پہلے ختم کرنا چاہیے تھے, کیونکہ پاکستان ان ٹریکس کے یوز ٹو ہیں. ابھی آپ دیکھیں آپ کا ٹاپ سکورر بابر اعظم وہاں 303 رنز بنا کے آیا 6 میچز میں, اور یہاں 3 میچز میں اس نے صرف 27 رنز بنائے. یہ ایک سیریس کنسرن ہے. اگر آپ کا کپتان اس طرح کرے گا اور آگے آپ کو جب بڑے اپوننٹ ٹکرائیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کا رضوان بھی وہاں 200 پلس بنا کے آیا, یہاں اس کا ٹاپ سکور تینوں میچز کا ملا کے 91 سکور ہے. حیدر علی آپ کا تیسرا ٹاپ سکورر ہے اور وہ لاسٹ میچ میں 45 بنا گیا, 40 پلس بنا گیا, تو وہ ٹاپ 3 میں آ گیا. تو پاکستان کے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہے, آگے جا کے اپنے بڑی ٹیموں سے ٹکرانا ہے. ٹیسٹ سیریز کی اگر بات کریں تو انہوں نے ٹریکس اسی طرح کے بنانے ہیں, یعنی کہ موسٹ پروبیبلی آپ کے چانسز نہیں ہے کہ میچ جیت پائیں, لیکن آپ کو جانا میچ جیتنے کے لیے اس لیے ہے کہ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں آپ کو یہ نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرے. لیکن وہ کیسے جیتیں کمبینیشن گے؟ میں سے کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ آپ کو جو ہے وہ اسپنرز کے ساتھ جانا پڑے گا. جب اسپن ٹریک ہیں تو آپ کو اضافی اسپنرز کے ساتھ جانا پڑے گا. اسی وجہ سے بلال آصف جو کافی عرصے سے پکچر سے ہی آؤٹ تھے, ایون ڈومیسٹک کے سرکٹ سے بھی آؤٹ تھے, ان کو پاکستان ٹیم میں لایا گیا ہے کہ وہ آئیں آف اسپنر ہیں تو وہ وکٹس لے گئے. مشرف آئی ایم شیور کہ جو پہلے بھی جو ہمارے جو T20 کا ورلڈ کپ کا میچ بھی ہے اس کے فوراً بعد جو ہماری قومی ٹیم بنگلہ دیش بھی گئی ہے, وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. سو اس سے تو میرے خیال سے آگے والے میچز میں ایٹ لیسٹ جو کانفیڈنس لیول ہے اس میں تو کافی زیادہ مدد ملے گی. اگر اس پرفارمنس سے کانفیڈنس بڑھتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں. میں اور ستی یہی بات کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 اوورز پہلے ختم کرنا چاہیے تھا. ہمیں خوشی ہے کہ آپ جیتے ہیں اور ایسے ہی اللہ کرے آپ آگے بھی جیتے. ویسٹ انڈیز کو آپ نے ہوم سیریز میں کھیلنا ہے, پھر آسٹریلیا کے خلاف آپ نے کھیلنا ہے, اللہ کرے آپ ایسے ہی جیتے. لیکن اینٹیسپیشن یہی ہے کہ ٹیسٹ میچز میں جو ہیں وہ ہائی سکورنگ نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ جائیں گے کہ میچز ڈرا ہوں, لیکن آپ کو میچز جیتنے ہیں کیونکہ آپ کو ٹیسٹ چیمپئن شپ آگے نمبر 1 اگر بننا ہے تو آپ کو تمام پوائنٹس جو ہے وہ گین کرنے ہیں. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھ سکیں گے. البتہ ستی کا غم میرا غم ایک جیسا ہے سنم, اور وہ یہ ہے کہ ٹرافی نہیں ملی. ٹرافی نہیں ملی, میچ جیت گئے, ٹرافی نہیں ملی. چلے جی ٹرافی نہیں ملی, میچ جیت گیا, اور جیت ہی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جیت ہی چاہیے تھی. جیت ہی میٹر کرتی ہے کیونکہ جیت آپ کو بڑا بڑا جائے گا کہ ہم نے وائٹ واش کیا ان کو, گرین واش. گرین واش ان کو کیا جی, کلین سویپ کیا. اب گرین واش اب کریں گے, اگلی سٹوری میں ہم کریں گے انشاءاللہ. شکریہ جی. شعیب جٹ ہمارے سپورٹس اینکر ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو میں آپ کو ابھی سمجھا رہی ہوں, خواجہ آصف صاحب کے انداز میں کہیں پلیز, خواجہ آصف صاحب کے انداز میں ایک دفعہ میں بولیں. ان کے انداز میں کہہ نہیں سکتی, لیکن بھائی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. مطلب ایک بندہ جس کے 4 کے 4 میزائل, جن میں سے 2 شارٹ رینج کے تھے, 2 لانگ رینج کے تھے, سارے کے سارے انٹیکٹ تھے جب وہ زمیبوس ہوا پاکستان میں آ کر, اور ایک میزائل جب اس کو لگا اور اس کے بعد اس نے کنفیس کیا کہ میں تو کوئی ٹارگٹ سرچ کر رہا تھا کہ کسی JF-17 کو سرچ کر کے ٹارگٹ کروں, لیکن اس سے پہلے ہی میں گر گیا. اس کے علاوہ آپ نے ان کا سخوئی مار گرا ہے, یعنی کہ پاکستان نے ان کا جو سب سے بیسٹ ملٹری ایئر کرافٹ اس وقت اویلیبل تھا رافیل کے آنے سے پہلے, اس کو بھی مار گرایا جو کہ بھارتی سائڈ پہ گرا. لیکن اس کے باوجود بھی
ہم نے دیکھا کہ بھارت کو شرم نہیں آئی. اچھا شرم کیسے آتی؟ اگر وہ اس وقت, میں ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھتا ہوں کہ اگر ہوتا یہ کہ اس وقت یہ سارا کچھ ہوا اور جہاز گرانے کے بعد, چائے پینے کے بعد, مار کھانے کے بعد جب ابھینندن واپس گیا تھا, اس کے بعد اس کو وہ ڈس اون کر دیتے تو دنیا کے سامنے یہ ایویڈنٹ ہو جاتا کہ بھائی یہ بندہ تو وہاں پر مار کھا کے آیا, یہ بندہ تو جہاز گروا کے آیا. بات سنیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی, چند کوے آپ نے ہمارے شہید کر دیے, آپ نے ہمارے درخت شہید کر دیے, اس پر آپ کو اعزاز کے ملا. آگے جی آپ نے بولا کہ جی آپ نے F-16 جو ہے پاکستان کا وہ مار گرایا. اچھا اس کے لیے نا پاکستان نے جو امریکن فورس نے ان کو بھی کہا کہ جی آپ ٹھیک ہے, آپ گراؤنڈ پر آئیں اور آپ خود آ کے کاؤنٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی F-16 مار گرایا ہو تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی. بڑا بلیٹنٹ جھوٹ بولا گیا بھارت کی جانب سے. مجھے لگ رہا تھا اکشے کمار کے جو فلم رائٹر ہے نا, انہوں نے پورا کا پورا اسکرپٹ لکھا ہے تاکہ آگے جا کے ان کی نئی فلم بن سکے. اچھا ہوا یہ, اب اس سے پتہ چل رہا ہے ستی صاحب کہ وہ مطلب کیا سٹوریز رچائی جاتی ہیں وہاں پہ, کتنی جھوٹ بولے جاتے ہیں وہاں پہ ہیروز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. بندے کا کانفیڈنس چیک کریں, جسٹ لک ایٹ دی پرسن. جی مطلب مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, لیکن اسے تو پتا ہے نا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے, اور اس کے باوجود اتنا کانفیڈنٹلی وہ چل کر گیا ہے. اچھا اس کے بعد پہلے ونگ کمانڈر تھا جب اس کا جہاز گرا, اس کے بعد اسے گروپ کیپٹن بنا دیا گیا, اور مقصد یہی تھا کہ بھائی اسے اگر ہم نے ڈس اون کر دیا, اسے ہم نے ایوارڈ نہیں دیا, تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں پاک فوج نے اور پاکستان ایئر فورس نے کیا تھا. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو ایوارڈ دیا گیا ہے, یہ ایوارڈ کی بستی کی گئی ہے, یہ کس چیز کی بستی کی گئی ہے؟ بھائی اس کو آپ مہاویر چکرا دے دیتے یار, مطلب کچھ تو کرتے نا, مطلب اس کا سب سے اعلیٰ ایوارڈ دے دیتے. آپ نے ویر چکرا کیوں اجازت دے تو صرف یہ بات کہنا چاہوں گی, تیسرے بھارتی بڑے فوجی اعزاز سے نوازا گیا, اور کس کارکردگی پہ نوازا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے ایک رپورٹ تیار کی جی اس حوالے سے, دیکھیں جی. اور ابھینندن کی اس کاروائی پہ, کارکردگی پہ, اور جس ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا ہے اسی والے سے مزید بات کریں گے. دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد شعیب صاحب, یہ جو بھارت نے اپنا تیسرا بڑا فوجی اعزاز ویر چکرا جس سے ابھی ابھینندن کو نوازا ہے, یہ اس کی توک سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک بندہ جس نے میزائل گرانا تھا خود کو گرا لیا, یہ اس کی اتنی کمال پرفارمنس تھی, انہوں نے کہا ہم اس کو ویر چکرا دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو لنک کریں آپ مودی کے سیاسی کیریئر سے. جو بلڈ اپ کیا اس نے ٹوٹلی پاکستان کے خلاف نفرت, اور لوگوں کو یہ کہہ کہ ہم پاکستان کو مزہ چکھائیں. اب اگر وہ یہ چیز سامنے کھول دے کہ جناب مزہ تو ہم نے چکھ لیا, تو اس کا کیریئر جاتا رہے گا. لہذا آپ دیکھیں گے کہ وہ نفرت اور اس طرح کے جعلی کام کرتا رہے گا, جس سے کہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے. بھارتی عوام جو ہیں ان کے اندر, ان کے خود بھی بھارتی عوام کے کان یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو یہ نقصان پہنچایا. تو وہ یہ خیالی کہانیاں, جس میں پہلے انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ رچایا, پھر جب بالا کوٹ پہ یہ آئے تو بالا کوٹ سے پہلے ہی جب ہمارے ایئر کرافٹ گئے تو انہوں نے بام وغیرہ رستے میں پھینک کے تو بھاگ گئے. اس کا جا کے واپس انہوں نے کہا جی ہم 350 لوگ مارا ہیں وہاں پہ. پھر یہ ابھی نندن والا قصہ آ گیا. اب یہ ہے کہ اس کو ایک مسلمہ اپنے طور پہ جھوٹ کو ایک لبادہ پہنانے کے لیے حقیقت کا, وہ اس بیچارے کو تمغے پہ تمغہ دیے جا رہے ہیں. اس کو اندر سے دل میں پتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ گھر جاتا ہوگا تو ماں باپ بھی لان تان کرتے ہوئے, اس کے والد جو ہیں وہ بھی ایئر فورس میں آفیسر تھے, ایئر وائس مارشل تھے, تو وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ضمیر جب آدمی کا سو جائے اور اس کو صرف اپنا اقتدار اور یہی چیزیں ذہن میں رہیں, تو وہ جھوٹ کا سہارا بھی لیتا ہے, ہیرا پھیریاں بھی کرتا ہے. لیکن بھارت کے عوام کو جس دن حقائق پتہ لگ گئے, سمجھ آ گئے ان کے, اس دن شک کی خیر نہیں. وہ سر کبھی نہیں ہوتا ایسا, آپ کو پتا ہے وہ کس طریقے سے عوام کو لپیٹ کے کس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں, اور ان کے لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں. آپ سوچیں جب وہ جہاز گرا, اس کے چاروں جو ہارڈ پوائنٹس پہ میزائلز تھے وہ انٹیکٹ تھے, شارٹ رینج بھی, لانگ رینج. بالکل وہ یہی پڑے ہیں, وہ تو میزائل جو ہیں وہ ایئر فورس کے جو میوزیم ہے ان کا وہاں پڑے ہوئے, وہاں پڑے ہوئے. اس کے بعد اس نے خود ایکسیپٹ بھی کیا. پھر جو آپ کے علم میں ہے کہ F-16 کا وہ دکھا رہے تھے نا کہ ملبہ مبینہ, پہلے انہوں نے F-16 نسوار دکھائی, وہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ کسی مک کا تھا. اور سر اور چکر اس کے اندر کیا تھا کہ جو انجن بھی دکھایا تھا وہ تھا جنرل الیکٹرک کا, جبکہ ہمارے پاس جو ایئر کرافٹ تھے اس کے اندر پریٹ اینڈ وٹنی کا انجن یوز ہو رہے تھے. بالکل اور امریکنز نے آ کے انوینٹری بھی چیک کی تھی. یہ اصل چیز یہ ہے کہ جو اصل چیز یہ ہے کہ جو ویریفیکیشن ہوا, پھر یہ ویریفیکیشن ہم نہیں کہتے بلکہ یہ فورن پالیسی میگزین ہے, انہوں نے رپورٹ چھاپی. انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ جناب پاکستان نے انوائٹ کیے تھے
यहाँ से अमेरिका से इंजीनियर या उनके जो भी लोग हैं इन्वेंट्री चेक करने वाले, वो आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने बताया कि जी इनके जहाज पूरे हैं। तो ये असल चीज ये है कि भारत के अवाम वो बेवकूफ बनना चाहते हैं, उनका एक माइंडसेट वहाँ की बॉलीवुड की फिल्मों ने बना के रख दिया है। बिल्कुल ऐसे तो वो उसी एक ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। अब मोदी भी उनको झंझोड़ के उस दुनिया से बाहर नहीं निकालना चाहता, इस वजह से कि ये सब उल्लू बने रहे, तो उसका भी काम चल रहा है मोदी का, और इनके भी खुश हैं दिल। सर अवार्ड तो तो ये- दे दिया, अवार्ड तो दे दिया, मुझे लग रहा है कोई फिल्म भी आने वाली है। वो अक्षय कुमार आएगी। की। हाँ ये आएगी, ये सारा इसी तरह वो जो कहते हैं ना जी घुस के मारेंगे, ये इनका डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ है। हाँ तो वो लोग अक्सर, तो ये सारा किस्सा यही है कि ये बेचारे उन ख्याली दुनिया में रह के तो उसी में रहना चाहते हैं, वो उस चीज से बाहर नहीं आना चाहते, जो कि एक तो खुशफहमी सी दिल में। ये सब हम सोचने से कासिर हैं कि वो अपनी आने वाली नस्लों को क्या तारीख बताना चाहते हैं। वो तारीख बताना चाहते हैं जो हकाइक पर मबनी है, या वो तारीख बताना चाहते हैं जो कि उनकी फिल्म राइटर्स ने लिखी होती है। अभी भी जो जिस तरीके से जो उनकी कारकर्दगी के हवाले से जो उनको शाबाशी दी जा रही है, फिर साथ में जब उनको वीर चक्रा दिया गया तो जो बातें की जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म राइटर ने लिखा और बाद में वही तमाम स्क्रिप्ट जो है फिल्म राइटर उठा के जो है उसमें अक्षय कुमार को कास्ट करेगा और फिल्म बना लेगा। होगा यही कि ये जैसे अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये मजीद उसके ऊपर कार्रवाई करते रहते हैं ताकि वो सिक्का बंद हो जाए। अब हुआ ये था, आप देखिए कि जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का कहा, जी जी उस वक्त इनके पास कोई सबूत, कोई चीज नहीं थी। बाद में इन्होंने कश्मीर में कहीं फॉर्ड एरियाज में जाके एक जंगल में कुछ वीडियो बनाई और वो रिलीज की कुछ 6 महीने बाद। हाँ जी। तो पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह उन्होंने की नहीं। नतीजा ये है कि इनको फिर वो सारा ड्रामा रचाना पड़ा, और एक झूठ आप बोल रहे हैं तो उसके लिए 10 और बोलने पड़ गए, तो हासिल क्या हुआ? बातें तो वहां पे, अब यहाँ पे जब बालाकोट का इन्होंने कहा कि हमने 350 लोग मार दिए हैं, तो यहाँ 4 जनाजे उठे तो वो उसका सारी दुनिया को पता लगता है, तो 350 तो एक इतनी तादाद थी, लेकिन वो झूठ बोल के तो अपने लोगों को बेवकूफ बना के मुतमिन रहे। बिल्कुल। तो ये बदकिस्मती है, ये कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं है कि इस पे को फख्र किया और जाए। सर बात यह है कि इनके इतने झूठ घबरा जो वो जाने वाली पकड़े गए, कौम है। आपको याद होगा जी, जी कि सर। डिसइंफो लैब वाला 15 साल के झूठ उन्होंने निकाल के इनके बाहर रख दिए। ऐसा ही है। अगर उसके बावजूद भी इनकी कौम की आंखें न खुलें और वो फिर उस खुशफहमी में रहने के लिए मरते जाएं कि जो झूठ बोला जाए हम उसी में वो ख्याली दुनिया बना के तो उसमें बैठे रहें, वो फिर हमारा तो नहीं कसूर, ये तो इन लोगों का है। मैं तो यही समझता हूँ कि किसी वक्त झूठ बाहर से खुलने है, जैसे डिसइंफो लैब वाली कहानी आ गई, और मैं एक और चीज आपको बताऊं, जी जी। इनके मुंह पे मारा क्रिश्चियन फेयर हैं, ये अमेरिका के थिंक टैंक की स्कॉलर है, और वो बहुत एंटी पाकिस्तान है, आप सोच ही नहीं सकते। उसको उन्होंने इनवाइट किया था, और एयरफोर्स का ये अपना जो इन्होंने ऑपरेशन जो चलाया, ये जो फरवरी का हमारा था इनका एक्शन जो हुआ, उस पर इन्होंने एक सेमिनार किया, क्रिश्चियन फेयर बैठी, वो वहीं पड़ गई। उसने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, कोई आपने एक्सपेक्ट नहीं गिराया। उसने कहा मैंने इन्वेस्टिगेशन, वो अमेरिकन है, वहां से आ रही थी, उसने कहा हमारे लोगों ने जाके चेक किए हैं, वो भी पूरे हैं। इनके चेहरे उतर गए, वहां पे इनका एयर चीफ वगैरह लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उसको कुछ कहने की कोशिश की, उन्होंने नहीं, डोंट डू दैट। उसने कहा मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने कोई नहीं गिराया, ये झूठ अब मत बोले हैं। वो इतना उसने इनको आप कह लीजिए कि ब्लंटली, यानी वो जो उसका कहना था वो यूं था जैसे मुंह पे कोई थप्पड़ मारता है। लेकिन वो क्या करे इंसान, जब ये डिटाई पे कोई उतर आए बिल्कुल। और शर्म भी अपनी ना अंदर हो और वो सारी दुनिया जानती हो और उसके बावजूद वो झूठ बोलता जाए, तो फिर आप क्या कर सकते बिल्कुल, हैं ना सवाल के। शर्म ना ज़मीर। और वो जैसे पंजाबी में कहावत है ना, आपने चपेट की बात की, तो वो पंजाबी में बात है कि जो हो जाए मुंह हो जी चपेट। तो एग्जैक्टली उनके साथ उनके वेट में ये हुआ। बहुत शुक्रिया जी, मारूफ दिफाई तजियाकार अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद। वैसे सत्ती वाकई बात सोचने वाली है, जब सर्जिकल स्ट्राइक वाले ने ड्रामा रचाया था तो 6 महीने बाद इनकी फिल्म भी आ गई थी। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो पहले एक स्क्रिप्ट सोच लेते हैं कि हमने ऐसे फिल्म बनानी है, फिर वैसा वो मोदी साहब उनके साथ उसके शेयर बाद करते वो हैं, सारा है ना? रडार का भी ड्रामा और सारी चीजें। और आप देखें कि वो जो बालाकोट पे इन्होंने सो कॉल्ड स्ट्राइक करने के लिए भेजे थे, वो तेज रफ्तार तरीन अपने जहाज भेजे थे, जिनका मकसद फाइट करना नहीं था बल्कि भाग के निकलना था पाकिस्तानी तैयारियों की पहुंच से। उसके बाद जैसे उन्होंने पेलोड गिराया वो अपनी जगह, फिर घबराहट का शिकार इतने कि अपना ही हेलीकॉप्टर अपनी फजाई हदूद में मार गिराया। इतना डर और खौफ उन्हें था, कांप रहे थे कि कहीं पाक फजाइया ऑपरेशन करते करते यहाँ ना पहुंच जाए।
تو اس ڈر میں انہوں نے اپنا وہ ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا. تو یہ تو ان کی حرکتیں ہیں. جتنی مرضی شرم ان کو دلا دی جائے, جتنی مرضی چپیڑے مار دی جائے, اور ویر چکرا کے بجائے ویر چپیٹ دے دیتے وہ زیادہ بہتر تھا. ستی سمجھ نہیں کارکردگی ابھی تک ویر چکرا والی. میں سمجھ نہیں پایا. اب اگلا کیا ہے, واٹس نیکسٹ فار ابھینندن؟ ایئر چیف بنا دیں. مطلب ہمارے لیے اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ جس بندے کو ہم نے پکڑ کے چپیڑے ماری, اس کے بعد چائے پلائی, پھر واپس بھیجا. عوام نے چپیڑے ماری, اچھا عوام نے چپیڑے ماری, اور پتہ چلا یہاں پر آئے نا تو پیراشوٹ سے وہ چائے کے خالی کپ بھیجے کہ چائے بھر کے فورسز نے ان کو نہلا دھلا کے اچھی کنگھی کر کے مانگ نکال کے سوٹ پہنا کے, اچھا آپ نے دیکھا نا کتنی اچھی فٹنگ والا سوٹ بھی پہنایا تھا. بالکل بالکل. وہ سیریمنی جب ہو رہی تھی میں یہیں پہ تھا, نیوز کی سائٹ سے میں کور کر رہا تھا. تو ہاں کیا شاندار مناظر تھے. بہرحال بریک لے لیتے ہیں جی. چلیں جی, ویلکم بیک. اور اب ذرا ہم بات کرتے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو سنوار سکتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلانا بچہ بدتمیز ہے, فلانا بچہ بگڑا ہوا ہے, یا بات کرتے ہیں فلانے کے بچے ایسے ہیں, ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے اندر وہ از خود تو ایسے نہیں ہوتے. اس میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کا اہم کردار ہوتا ہے. والدین بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, ان کو کیا بولتے ہیں کرنے کے لیے, اور والدین کے اپنے ایکشنز کیا ہوتے ہیں. کیونکہ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم بولتے کچھ ہیں لیکن ہمارے ایکشنز کچھ اور ہوتے ہیں, اور بچے ہمارے ایکشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سے ایسی چیزیں بڑے ایسے فیکٹر ہیں جو کہ آپ کے بچوں کی تربیت کے دوران آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتے ہیں. بچے کیونکہ پہلی درس کا آپ کا اپنا گھر ہوتی ہے, ماں باپ کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, بچے اس سے بہت سیکھتے ہیں. اس کا بچوں پر نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے جو ماں باپ کا آپس میں ایک دوسرے سے برتاؤ ہوتا ہے. پھر چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جی گھر میں ماں یا باپ کبھی فون بھی آئے یا کوئی گھر کے باہر دستک بھی دے دے اور پوچھیں کہ جی کہ یہ صاحب گھر پہ ہیں, تو ماں باپ خود بچے کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جھوٹ کی, پہلے کہ جا کے ان کو کہہ دو کہ جی بابا تو گھر پہ نہیں ہے یا ماما تو کام کر رہی ہیں. مطلب غلط بات کی بنیاد آپ ڈال رہے ہیں. بچے کو وہاں پہ لگتا ہے کہ ہاں اٹس اوکے ٹو لائی, ایک جھوٹ بولنے والی بات آ جاتی ہے. دوسرا ستی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو ٹوکتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچے سے اگر اونچی آواز میں مخاطب ہوں گی نا تو بچہ ڈر جائے گا, ہاں وہ سن لے گا اور پھر وہ کام نہیں کرے گا. لیکن ہی گیٹس یوزڈ ٹو اٹ. مطلب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ نہ آپ کی مار کا اثر ہوتا ہے نہ آپ کی ڈانٹ کا اس پہ اثر ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کمپیریزنز کرتے ہیں کہ وہ دیکھو تمہارا وہ دوست وہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ کتنا کامیاب ہے, کتنا بہتر ہے, اس سے بھی بچہ جو ہے وہ بڑا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. مسلسل کمپٹیشن جب اپنے بچوں کے اندر بھی ڈالیں, اس کو دیکھو نا وہ فلانے کا بچہ کیسے پڑھا ہے, فلانے کا بچہ کتنا ذرا کام کرتا ہے, اس بچے کی پوزیشن آئی ہے. ہر بچے کے اندر اپنی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, سو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کتنا ڈفرینٹ ہے اور اس کو کتنا ڈفرینٹ ڈیل کرنا ہوگا. چائلڈ سائیکالوجسٹ سیدہ دانش احمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو باخبر سویرا میں ہم ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کیوں آج کل, پہلے زمانے میں تو اتنا مسئلہ نہیں تھا, ماں باپ کے پاس چلے وقت بھی تھا, بچوں کی اچھی تربیت بھی ہو جاتی تھی اور بچے وہ بیہیویئر نہیں اپناتے جو آج کل کے بچے اپنا رہے ہوتے ہیں. کیا بڑا ڈفرینس آپ دیکھ رہی ہیں پچھلے ٹائم میں آج کے ٹائم میں؟ ایک تو ٹائم کا بہت پرابلم ہو گیا ہے کیونکہ اب اتنی ٹف لائف ہے. ویسے تو کہنے کو تو یہ میکینک دور ہے کہ ہر چیز ایک ریموٹ کنٹرول کے اوپر چل رہی ہے, لیکن جنرلی پیرنٹس کے پاس ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے, ان کے گھر کے کام باہر کے کام, ان پرابلمس کی وجہ سے پیرنٹس کو ٹائم نہیں مل پاتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے پہلے پرابلم کا ذکر کیا کہ کمپیریزن کرنا, یہ چیزیں بہت زیادہ فیملیز میں دیکھی جاتی ہیں کہ پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ تمہارے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ ود ان دا فیملی کمپیئر کرتے ہیں کہ تمہارا بھائی اور تمہاری بہن کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں, یہ کمپیریزن آ گیا. پھر فیملی کے دوسرے بچوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, پھر اسکول کے بچوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کیا گریڈ ہے اور اس کا کیا گریڈ ہے. دیکھیں اس پہ سب سے امپورٹنٹ بات آئی کیو لیول کی ہوتی ہے. ہر بچے کا آئی کیو دوسرے بچے کے آئی کیو سے بہت میٹر کرتا ہے, ڈفر ہوتا ہے. کوئی بچہ میتھس میں اچھا ہے, کوئی جو ہے وہ سائنس میں اچھا ہے, کوئی آرٹس میں اچھا ہے, ہر بچہ ایکول نہیں ہے. تو پیرنٹس کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ آج کل لیکنگ دیکھی جا رہی ہے. جتنے بچے آ رہے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ان میں احساس کمتری ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, جو بیسک چیز ہے, اور وہ اس کمپیریزن سے پیدا ہوتا ہے. اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے, ویسے آج سے نہیں, ہمیشہ سے ایسا کہ آرٹس والوں کو بالکل سمجھا جاتا ہے کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے, سائنس میں جو بچہ کرے واہ 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 یہ بچہ بڑا ٹھیک ہے. وہ تو ہے, کمپیریزن کرنے سے بچے کے اندر انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے, اور پھر آگے جا کے لیٹر لائف میں اس کے اندر جیلسی پیدا ہوتی ہے, کیونکہ آئی کیو لیول ڈفرینٹ ہے. اگر اس کا فیلو بچے کا
बच्चा हो या बच्ची हो, उसका फेलो बहुत अच्छा जो है एग्जाम में नंबर्स लेकर आ रहा है, तो वो उसको compete नहीं कर पा रहा एक एरिया में, हालांकि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो दूसरे एरियाज में बहुत अच्छा है, वो सोशलाइजेशन में बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ें उसकी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ में वो compete नहीं कर पा रहा IQ लेवल के कम होने की वजह से, तो यहाँ पर उसको जब वो compete नहीं कर पाएगा तो उसको जेलसी होगी, अपने फोटो को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि माँ बाप मुसलसल कह रहे थे पे हमने देखा सिर्फ जेलसी फैक्टर नहीं है, वैसे भी पे एटीट्यूड में नफरत सी जो है वो बच्चों के अंदर आ जाती है दूसरे बच्चे को लेकर, राइवलरी आ जाती है। जी एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि देखिए देयर वाज अ टाइम जब हम कहते थे जी हमारी अम्मा की तरबियत थी, लेकिन अब ऐसा टाइम है क्योंकि माँओं के पास भी टाइम नहीं है, तो बच्चे मोस्टली आया के पास होते हैं, आया के पास ना हो तो बच्चे फ़ोन के पास होते हैं, तो हम कहते हैं जी आजकल के बच्चों की तरबियत या तो आया कर रही हैं या फिर उनके फ़ोन्स कर रहे हैं, और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तुम क्या अच्छा एक्सपेक्ट करें? इसमें सबसे बड़ी करेक्शन पेरेंट्स की होनी ज़रूरी है कि जो फ़ोन है इट इज़ ओनली द मोमेंट्री सब्स्टिट्यूट, या इसका एक सोल्यूशन है जो कि वक्ती है। इसके लॉन्ग टर्म इतने बुरे नुकसानात हैं कि हम अपने बच्चे को अपना कल्चर देना चाहते हैं, राइट, लेकिन थ्रू टेलीफोन या थ्रू मोबाइल या गैजेट्स के ज़रिए बच्चों को वो कल्चर नहीं मिल रहा, बच्चों को वेस्टर्न कल्चर मिल रहा है, राइट। तो जब ऐसा होता रहेगा तो हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे कल्चर पे जो है वो फॉलो करेंगे। और दूसरा ये है कि देखें जब हम भी इंटरनेट यूज़ किया करते थे तो किसी तरीके से हमारे पेरेंट्स, क्योंकि कंप्यूटर होता था तो वो नज़र रखते थे उस पर कि हम क्या कर रहे हैं, और इस तरीके से अब टाइम होता था कि इतने वक्त में आप यूज़ कर सकते हैं। अब तो ये कोविड के बाद स्पेशली ये हो रहा है कि आप 24 में से 16 घंटे आप गैजेट कोई हाथ में लेके कहीं पर भी बैठे हो, किसी को कुछ पता नहीं चलता, कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं है, तो इस पर क्या किया जा सकता है? इस पे ये किया जा सकता है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, या अभी जो इतने पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं उस चीज़ को समझें कि जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ है या गैजेट्स का या टैबलेट्स का है उसका कम से कम कर दें, क्योंकि बच्चा एक कोने में बैठ के अगर अपने गैजेट्स यूज़ कर रहा है मोबाइल के थ्रू या टैबलेट के थ्रू, तो उसकी मेंटल एक्टिविटी सिर्फ लिमिटेड हो गई है, उसमें एक्सप्लोरेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर सोशलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, ना कि वो मोबाइल या टैबलेट्स दें उनको। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। इसी से उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है जब वो घर में कैद रहते हैं, एक ही गैजेट पे फोकस करते हैं, या इस तरह के गेम्स खेलते हैं जिसमें थोड़ा सा तशद्दुद वगैरह दिखाया जाता है, या ऐसी कोई चीज़ है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो वीविंग मटेरियल होता है, जो बच्चा देखता है और जो सुनता है, उसके ऊपर उसके बहुत लॉन्ग टर्म असरात होते हैं, और आजकल हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते इस तरह के मटेरियल को देखने से, क्योंकि जितना मटेरियल नेट पे पड़ा हुआ है वी डोंट हैव एक्सेस टुवर्ड इट। कितना आप लॉक लगाएंगे, कितने पासवर्ड लगाएंगे, ऑल्दो कि हर किसी न किसी ड्रामे में या किसी क्लिप में जो कि 5-10 मिनट्स का या आधे घंटे का बच्चा देख रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल होता है। बिल्कुल। अच्छा, साथ मुझे बताइएगा कि आजकल के पेरेंट्स ये भी बहुत शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास जिम्मेदारी नहीं है, तो ये पैदा करने के लिए बच्चे आजकल के ग्रेटफुल भी नहीं है। मतलब हमें हमारे माँ बाप ने हफ्ते में एक चीज़ खिला दी, एक बर्गर खिला दिया, तो हम पूरे हफ्ते माँ बाप के शुक्रगुजार रहते थे, लेकिन आज के बच्चे को वो बर्गर रोज़ चाहिए और वो उस पर शुक्रगुजार भी नहीं होता। इसके अलावा उस बच्चे के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, वो ऐसा हर चीज़ ऐसे करते जैसे वो एहसान समझ के कर रहा हो। एक्चुअली यहाँ पर पेरेंट्स का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है, वो एकेडमिक्स में है, तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि उसके ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए, जैसे घर पे अकेला छोड़ देना या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रॉसरी करके लानी है आपको, आपने टेबल उठानी है, आपने जो है वो घर के 2-3 काम दे दिए उनको। अब चूंकि बच्चा पढ़ रहा है तो पेरेंट्स के जहन में ये होता है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो मेजॉरिटी पेरेंट्स कैरी कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो अब मुझे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स ये चीज़ भूल जाते हैं करते हुए कि अगर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डलेगी तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आदत भी नहीं होगी, आदत नहीं होगी। कुछ ना कुछ आदत के लिए उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, कोई जिम्मेदारी दें कि भाई आपका काम है डिस्पाइट ऑफ योर स्टडी। और इसमें फिजिकल एक्टिविटी, एक्सप्लोरेशन, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। एक बच्चे पे अगर जो 5 साल का है उस पर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें जो 10 साल के बच्चे पे डल सकती है, तो उसका मेंटल लेवल पे या फिर आप देखेंगे। पेरेंट्स की एक और एरर होता है कि बचपन में उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते, और फिर जब बच्चा 15 साल का या 20 साल का हो जाता है तो पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत सारे काम करेगा, और फिर माहिर नफ्सियात के पास लेकर आते हैं, अचानक से प्रॉब्लम हो जाती है। चलें जी, बात आपने बिल्कुल सही की और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिस पे बात करना ज़रूरी है। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट सैयदा दानिश अहमद साहिबा मौजूद थी। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज़ खबर आई थी कि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी जारी रखने का फैसला किया है। शौकत तरीन साहब वहाँ पर मौजूद थे और जो उनके मुज़ाकरात हुए उसके बाद
اب 1,05,90,00,000 کی اگلی قسط جاری کی جائے گی. اچھا اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد بس ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ اس کی منظوری دے گا اور وہ ہو جائے گی. اچھا پاکستان نے جون تک کی کارکردگی کے اہداف بڑے مارجن سے پورے کیے ہیں اور اس کے کچھ امپیکٹ بھی ہم نے دیکھا ہے جو کہ پاکستان میں اس کا سامنے آیا ہے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس نیکسٹ. ساتھ میں ستی آئی ایم ایف نے فیٹر پلان پر پاکستان کی عمل درآمد کی تعریف بھی کی ہے اور اعتراف کیا ہے کہ منی لانڈرنگ ٹیرر فائننسنگ کے خلاف پیشرفت بھی کی گئی ہے اور آئی ایم ایف سے قرض کے بعد بجٹ مالی شعبے اور مجموعی معیشت پر منفی اثرات قابو پانے میں مدد ملے گی. اور مشیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ کورونا کے باوجود معیشت کی بہتری کو آئی ایم ایف نے تسلیم کیا ہے لیکن یہاں پر جو لوگوں کی جانب سے جو خطرات ہیں جو مسلسل جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مزید اپنی ٹائی اسٹرانگ کرنے جائیں گے تو کہیں ہمیں مزید مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30 نومبر کو نیپرا کی ایک ہیئرنگ بھی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو پر یونٹ ہے وہ بجلی کی قیمت مزید 5 پہ مزید بڑھائی جائے گی. تو اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ. پہلے تو ہم اس تمام تر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ تفصیلات بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایف پی سی سی آئی کے سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ویری وارم ویلکم ٹو آور شو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے قرض کی قسط جاری ہونے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملکی معیشت پر کتنے مثبت اثرات ہوں گے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کے میں 2 پہلو میں مدیہ جواب دوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جو تھا یہ سسپینڈ ہو گیا تھا اور اب یہ بحال کیا گیا ہے اور $1 بلین کی قسط دی جائے گی جس سے ٹوٹل $6 بلین کے معاہدے میں سے $3.2 بلین ہم کو مل جائیں گے. اور یہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ اس لیے بھی ضروری تھا کہ آئی ایم ایف سے صرف $1 بلین قرضہ لینا کوئی بگ ڈیل نہیں تھی ہمارے لیے. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے تو وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ ملکی معیشت کو وہ مانیٹر کریں گے, وہ صحیح خطوط پہ لانے کی اور لانے میں مدد دینے کی کوشش کریں گے. اور اس کی وجہ سے ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, آئی ایف سی جو بڑے ادارے ہیں ان کی فنڈز ریلیز ہو جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کی معاہدے کے بغیر وہ فنڈز ریلیز نہیں کرتے. تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ یہ ہماری جو اکانومی ہے اس کا ایک طرح کا ضامن ہو جاتا ہے کہ جی ہم انہیں ٹریک پہ لے کے جو روڈ میں اکانومی کی بحالی کے لیے ہم دے رہے ہیں اس پہ لے کے جائیں گے. یہ ایک بات ہے. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کووڈ میں ہم نے اچھی طرح سچویشن ہینڈل کری. جون تک کے ہمارے ہدایات پورے ہوئے. صرف ایک پریلیمنری بجٹ ڈیفیسٹ کا بیور لینا پڑا, باقی ہدایات ہم نے حاصل کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس آئی ایم ایف کی جو کڑوی گولی ہے اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے ایک لگانے کو جو لگا ہوا تھا $9 ایک لیٹر میں لگتا تھا, اب انہوں نے کہا $30 مزید لگا دیں. اور وہ $30 میں پہلی قسط $4 لگ بھی گئے اور وہ ہر مہینے $4 کر کے جون تک $30 پورے کریں گے. تو بجٹ میں آنے سے پہلے آپ 39 روپیز 60 پیسہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے کی مد میں پیٹرول میں دے چکے ہوں گے. تو یہ پیٹرول کو بہت مہنگا کر دے گا. اور ویسی پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنلی بڑھ رہی ہے. $40 ہوتی تھی, آپ کو پتہ ہے اب $86 اور $87 پہ پہنچ گئی. تو ایک یہ بڑا ہٹ ہے. دوسری بجلی کی قیمتیں جو تھی, بجلی کی قیمتیں انہوں نے $5.5 بڑھانے کو کہا ہے جس میں $1.68 بڑھا دی ہیں. اور اب نیپرا کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس طرح سے وہ قسطوں میں اس کو بھی پورا کریں گے بجٹ آنے تک. یہ دوسری چیز ہے. اسٹیٹ بینک کے پالیسی ریٹ 1.5% ایک دم بڑا ہے. 1.5% میں معیشت کا اسٹوڈنٹ بہت ہوتا ہے. ہم جو گیس کر رہے تھے کہ زیادہ ہی زیادہ اگر تیر مارا تو 0.75 ہو جائے گا, تو 7.25 سے 8 ہو جائے گا. انہوں نے 8.5 کر دیا ہے 1.5% کر کے. تو وہ ایک بہت بڑا مالی برڈن صنعت کاروں پہ پڑ جائے گا. مالی جو لاگت ہے وہ بڑھ جائے گی, جس سے
पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, अनकम्पिटिटिवनेस हो जाएगी हमारी, तो वो एक बहुत बड़ा है। गैस की कीमतें भी ये बढ़ाने की बात चलिए कर सर, रहे इस हैं, पे आप बिजली प्लीज की इस पॉइंट बात पे कर रुकिएगा। रहे हैं, मार्कअप की बढ़ाने। आपसे मजीद हम जानेंगे। इस वक्त बराह रास्त बात कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस्लामाबाद में। मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करने का, महंगाई को ख़त्म करने का, वापस आइन पर आने में है, जहाँ हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहे और मुल्क के लिए काम करे। वो ये अदालतें ना चला रहे हों, वो बेलें ना रिजेक्ट करा रहे हों, वो कन्विक्शन ना करा रहे हों। ये मामला अदालत में दलील पर और कानून के मुताबिक होने चाहिए, सिफारिशात पर केसों के फैसले नहीं होने चाहिए। जी शेखन भाई साहब, आपने स्कैंडल की बात की है, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का पहले भी एक इल्जाम लगा राणा सिंह साहब ने, ऑडियो स्कैंडल सामने आया था, उसके ऊपर हुकूमत भी वजारतें देने लगी है, तो आप क्या कहेंगे? जी, हुकूमत कैसे काम किया है, यहीं से सारा स्कैंडल शुरू होता है। एक साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो आई है जो एक जर्नलिस्ट ने, एक नॉन जर्नलिस्ट ने अवाम के सामने रखी है। आज तक कोई ये नहीं कह सका कि उस ऑडियो की आवाज चीफ जस्टिस की नहीं है। मेरा इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं ताल्लुक बनाना चाहता हूं। हुकूमत इसे रिश्ता कायम करना चाहती है कि ये ऑडियो गलत है। क्यों चाहती है? ऑडियो किसने बनाई, क्यों बनाई, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। हकीकत ये है कि उस ऑडियो में मुल्क का चीफ जस्टिस ये कह रहा है अपने अल्फाज में, अपनी ज़बान में, अपने लहजे में कि मुझे हुक्म है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देनी है। हुक्म किसका है ये कोई पता नहीं है। चीफ जस्टिस साहब किसको कह रहे हैं वो भी एक दिन बात सामने आ जाएगी। दूसरा शख्स जो उस टेलीफोन कॉल पर है वो कौन है। चीफ जस्टिस साहब जो मर्जी करें, मेरा उससे भी कोई वास्ता नहीं है। कानून तोड़ना चाहते हैं, कानून नहीं समझते, आइन को तोड़ना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है, लेकिन उसका असर मुझ पर होता है। अब ये वाजे है, चीफ जस्टिस की आवाज में वाजे है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एक हुक्म के तहत, एक साजिश के तहत सजा दिलवाई गई है। पहले जज अरशद मलिक का मामला आया, फिर एफिडेविट का मामला आया, आज ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई है। मुझे तो इंसाफ चाहिए। आप सारा दिन फोरेंसिक एनालिसिस कराएं, जो मर्जी कराएं, मैं तो पूछता हूं जो आवाज साकिब निसार साहब की है, जिसके नतीजे में मुझे आपने कन्विक्ट किया, 3 साल की वज़ीर आज़म को, हमारी बहन मरियम नवाज को कन्विक्ट किया, आज वो सुप्रीम कोर्ट जो अकामे की फीस ना लेने पर हुकूमत तोड़ सकता है, क्या वो इस बात का सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकता? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मैं इंसाफ के लिए किसके पास जाऊंगा? आज मुल्क में कोई इदारा है जिस पर पाकिस्तान के अवाम यकीन कर सकते हैं? कोई इदारा है जो इस मामले में इंसाफ दे सकता है? कोई इदारा है जो कह सकता है कि जो चीफ जस्टिस ने सजा दिलवाई, अदालत में मुदाखलत करके नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को, तो कम से कम सजा तो ख़त्म करें, हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें, इतनी हिम्मत तो करें, पूछें तो सही। साकिब निसार साहब से पूछ नहीं सकते कि आपने बात कही है या नहीं कही? अल्फाज बड़े वाजे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हुकूमत अब हुकूमत के किराए के वजीर मुशीर सारा दिन आज भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे। क्यों? अपना जुर्म छुपाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए, और जो वो झूठे इल्जामात लगाते रहे हैं जो इन अदालतों। अच्छा जी, तो कर रहे थे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर है कि वो रोशनी डाल रहे थे कि मनफी असरात किस तरह से होंगे और आवाम को क्या क्या भुगतना होगा। अच्छा सर, आप ये कह रहे थे कि चलें बिजली तो महंगी होगी, वो हम भी बता चुके हैं, पेट्रोल मजीद महंगा होगा,
یہ گیس جو ابھی سے کراچی میں بھی آنا بند ہو گئی ہے یہ بھی مزید مہنگی ہوگی, اس پہ بات کریں گے. بالکل, ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد اختیار صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا, ہم بریک کے بعد ملتے ہیں. جی 10 بج چکے ہیں, بلکہ 10:05 ہو چکے ہیں. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. میں اشفاق اسحاق ستی, ساتھ ہیں مدیحہ زہرا نقوی. اور اب کیا ہے مدیحہ؟ جی اب ہم ذرا لاہور میں جو اسموگ اس حوالے سے بات کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بڑھتی جا رہی ہے. اچھا وہ جو مصنوعی بارش کا کہہ رہے تھے وہ کب تک اینٹیسپیٹڈ ہے, کچھ آئیڈیا ہے؟ وہ ویسے تو انہوں نے کہا تھا کہ کر دیں گے, مطلب لاسٹ ویک کی بات تھی کہ لاسٹ ویک کریں گے, لاسٹ ویک نہیں ہوئی, اس ویک کی بات کی. لیکن ابھی ستی سچویشن یہ ہے کہ بہت سارے جو پرائیویٹ سکولز ہیں نا ان کو کہا گیا ہے کہ وہ 3 دن ان کو بند رکھیں گے, کیونکہ اور جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ سچویشن تو اور ورس ہے. تو پتہ نہیں کیا بنتا ہے اس حوالے سے. بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے, ملک کی سیاست کا بھی تذکرہ کریں گے کہ اوور آل ہو کیا رہا ہے. بالکل, کیونکہ ای وی ایم کے حوالے سے اب حکومت نے فائنل بات کر دی ہے کہ جی الیکشن جو ہوں گے وہ ہوں گے ای وی ایم کے تحت. اس کے اوپر اب اپوزیشن کا کیا کردار ہوگا, کس طریقے سے اس کو وہ کاؤنٹر کریں گے. الیکشن کمیشن, ہاں جی, الیکشن کمیشن جو کہ ادارہ ہے جس نے انشور کرنا ہے کہ الیکشن جو ہیں صاف اور شفاف ہوں. تو لیٹس سی. بالکل جی, بہت ساری خبریں شامل کریں گے. اختیار بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, تو جلدی سے پہلے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. لاہور میں اسموگ کے ڈیرے, صورتحال خطرناک ہونے لگی. حکومت کا سرکاری اور نجی اسکول ہفتے میں 3 روز بند رکھنے کا فیصلہ. نجی دفاتر میں بھی کام صرف 4 روز تک محدود کر دیا گیا. ملک کی سیاست میں ہلچل, حکومت کا انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کروانے کا حتمی فیصلہ. اپوزیشن کا احتجاج, لاہ عمل آج کے پی ڈی ایم سربراہ اجلاس میں طے کیے جانے کا امکان. اور کم عمر افراد میں بھی دل کے امراض پڑنے لگے. موٹاپا اور سگریٹ نوشی بڑی بیماریوں کی وجہ بننے لگی. صحت مند رہنے کے لیے طرز زندگی کے ساتھ جسمانی مشقت کو بھی اپنانا ہوگا. اچھا جی, تو ہم بات کر رہے تھے اپنے پریویس سیگمنٹ میں کہ کس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے معیشت پر جو اثرات مرتب ہوں گے. انیشلی ہم نے یہ دیکھا کہ 1.5% انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ گیا, اور اس سے خاصا اینٹیسپیشن اتنی زیادہ نہیں تھی, کافی سخت فیصلہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ڈالر بھی 2 روپے کم ہوا تھا. تو کیا مزید اس میں کمی دیکھ سکتے ہیں؟ اسی پر تمام تر سینیریو پہ بات کرنے کے لیے مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. مرزا اختیار بیگ صاحب, یہ سر یہ فرمائیے گا, میں اس وقت سوال آپ سے بیسکلی یہ کر رہا تھا کہ چلیں بجلی مہنگی کر رہے ہیں, پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, ساری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. گیس کے حوالے سے ایک تو پلاننگ آپ تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ آپ کو دکھائی دی کہ گیس اویلیبل بھی نہیں ہے, اور اس کے پیسے بھی مزید بڑھا دیں گے, تو لوگ کہاں جائیں گے بیچارے؟ جی ستی صاحب, گیس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, بیڈ گورننس ہوا ہے. دیکھیں 10 کارگو منگائے گئے ہیں پچھلے مہینے, 14 کی ضرورت تھی, منیمم 12 کارگو تو مسلسل آ رہے تھے. تو یہ کارگو بھی 2 کارگو کم آئے ہیں. اور ہم نے جب قیمتیں کم تھی گیس کی, جو $8-9 کے اوپر پر MMBTU تھی, اس کو بک نہیں کیا, اور اب ہم خرید رہے ہیں جب تقریباً 30 سے اوپر جا چکی ہے. ایسا ہی ہے. لہٰذا گیس کی قیمتیں تو بڑھیں گی, اور کیونکہ ہم نے اس کی کوئی بکنگ نہیں کی ہوئی تھی اپنا جو جب سستے ریٹ تھے. اس کے بعد LPG پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. آپ نے دیکھا گھریلو سلنڈر کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, CNG پہ بھی اس کا اثر پڑے گا, پیٹرولیم مصنوعات پہ بھی 40 سے 70 روپے پر کلو بڑھ گیا ہے LPG سلنڈر فی kg. جی ہاں بالکل. تو اب ایک تو گھر میں گیس نہیں ہے, دوسرا LPG اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ایک عام آدمی. تو گیس کا بحران بھی بہت شدید ہے. ہماری صنعتیں بند پڑی ہیں, ہماری صنعتوں میں پریشر 1 بار کا 1.5 بار کا ہو گیا ہے, اور جو ہمیں پریشر ریکوائرڈ وہ آ ہی نہیں رہا, لہذا مشینیں بند کرنی پڑ رہی ہیں, وقت پہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. یہ تمام چیزیں بڑی گمبھیر سچویشن ہے جس سے ہماری ایکسپورٹ متاثر ہوگی, کیونکہ
फिर लोगों को निकालना पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ गैस के मसले को हुकूमत को चाहिए कि जो रिक्वायर्ड शॉर्टफॉल है वो कम से कम वक्त पे बुक तो करें। तीसरा टर्मिनल एलएनजी का बनाना था, वो शुरू ही नहीं हुआ है, 2 ही टर्मिनल पे काम हो रहा है। ये तमाम चीज़ें बैड गवर्नर्स के जुमरे में आती हैं। मैं समझता हूँ गैस में बुरी हद तक जो है मिसमैनेजमेंट हुआ है। आपने ना वक्त पे बुक करी जब सस्ते दाम थे, ना अब जब शॉर्टफॉल सर्दियाँ आया है तो बुक करी। अब जो $30 के ऊपर मिल गया, अब आप उसके ऊपर मार्केट में जा रहे हैं, बिडिंग आती है, वो आप कहते हैं महंगी है। ये तमाम एक आम आदमी एंड ऑफ द डे बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मिर्जा इफ्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। लैक ऑफ प्लानिंग जो है, डिसीजन मेकिंग, वो यहाँ पर देखा गया। वो चीनी वाला मामला आपको याद है? बिल्कुल। उसके ऊपर ये था कि जब पहले खरीदनी चाहिए थी, प्रोक्योर करनी चाहिए थी, जब कीमतें कम थी उस वक्त नहीं की गई। जब कीमतें बढ़ गई तो उस हवाले से की गई। गैस के मामले में भी ये, और गैस दस्तयाब भी नहीं है। जब सस्ती मिल रही थी नहीं ली। 12 से 14 कार्गोज की जरूरत थी, उसमें से 10 मंगवाए गए, यानी कि आय भी कम है, कीमतें भी ज्यादा हैं और रेट्स भी ज्यादा हैं। बिल्कुल जी। अभी देखते हैं जी जो डील हुई है आगे जाके उसके कैसे कैसे असरात मुरतब होते हैं और महंगाई में किस कदर इजाफा होता है, क्योंकि जैसे भी बात कर रहे थे ना कि हर महीने 5-5 रुपए करके जून तक ये पैसे जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे। 30 रुपए इन टोटल जो हैं वो उनको करने हैं, तो वो जून तक उसको लेके जाएंगे। अभी आपको हम तो इन खबर से आगाह करते चले कि सूबाई वजीर मंजूर वसान कहते हैं कि 3 से 6 माह लग सकते हैं। जो खिचड़ी पक रही है वो किसी नतीजे पर पहुंचेगी। हालात खराब हैं, आगे जाकर और भी होंगे। हो सकता है 5 साल पूरे हों, चेहरा तब्दील हो सकता है, बाहर से कोई आ सकता है जिसका काम एक्शन कराकर इक्तदार किसी और को मुंतकिल करना हो। 3 माह बड़े अहम हैं। नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। अब बहुत सारी ऑडियोज आएंगी और साथ में वीडियोज भी आएंगी, ये कहना था मंजूर वसान का। अच्छा जी, अब जरा हम बात कर लेते हैं लाहौर में। हम गुज़िश्ता कई दिनों से बात कर रहे हैं कि पंजाब इन दिनों बदतरीन स्मॉग की लपेट में है। एयर पोल्यूशन वहाँ पर बढ़ती जा रही है, लोग उससे मुतासर हो रहे हैं। सीने के अमराज, आँखों के अमराज में इजाफा होता जा रहा है और मौमर अफराद और जिनके फेफड़े थोड़े वीक हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की उन्हें प्रॉब्लम है, वो खासे इस वक्त परेशानी का शिकार है। हम लोग भी उससे मुतासर हो रहे हैं। तो अभी पंजाब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला ये है कि लाहौर के जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स हैं वो हफ्ते में 3 दिन बंद रखे जाएंगे। बिल्कुल जी, और उन्होंने कहा है कि जी हफ्ता, इतवार और पीर, इन 3 दिनों में स्कूलों को बंद रखा जाएगा। ना सिर्फ स्कूल्स बल्कि जो तमाम निजी दफातर हैं वो भी हफ्ते में 3 रोज बंद रहेंगे। लेकिन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने स्कूलों की बंदिश के फैसले को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई तुलबा के तालीम का नुकसान का इजाला करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए तालीमी इदारे खुले रहेंगे। वैसे सैटरडे संडे को वैसे ही बंद होते हैं स्कूल, और बस एक मंडे ही ऐड किया है। तो कहना चाहिए था 1 दिन बंद रहेंगे। मतलब प्रैक्टिकली जो वर्किंग डेज होते हैं उनमें से 1 दिन बंद करने का फैसला किया। यू रिमेंबर सती, देखिए जब कोविड के दरमियान जब स्कूल्स बंद हुए थे तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम सैटरडे तक क्लासेस अब लेके जाएंगे क्योंकि हमने अपने सिलेबस को कवर करना है। लेकिन उन्होंने कहा जी सैटरडे भी आपको ऑफ होगा, ठीक है, आपका मंडे भी ऑफ होगा, तो एक तरीके से लॉन्ग वीकेंड मिल गया। दूसरी जानिब हमने देखा कि क्योंकि दफातर में भी कर दिया। अच्छा, जो प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन वाले कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ऑलरेडी बच्चों का पढ़ाई में काफी ज्यादा जो है वो हर्ज हो चुका है। बिल्कुल हर्ज हो चुका है। तो इस पे क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे, बात जरा कर लेते हैं। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्जा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशिफ मिर्जा साहब, ये जो जाहिर है कि हम देख रहे हैं कि पहले कोविड था और उसके बाद फिर अभी मदिया जिस तरह से कहती हैं कि मसा मसा करके अभी शुरू हुई थी तालीम का सिलसिला, तो एक दफ़ा ये फिर से अभी ये अब स्मॉग का सिलसिला आ गया और स्मॉग के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हम भी उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो बड़ा ख़तरनाक है। तो आपके ये जो इख्तिलाफ है उसकी वजूहात क्या है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आपके चैनल का हमेशा बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करते हैं और जो जिस तरह यहाँ मदिया ने बात की है मसा मसा करके, सो दैट्स द मेन पॉइंट कि जिस वक्त आपके एजुकेशन को आप देखें पिछले सबसे ज़्यादा सफ़र अगर इन 3 सालों के अंदर हुआ है तो ये एजुकेशन सेक्टर है। अभी इसमें कोई शक नहीं कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारे मोस्टली जो स्कूल हैं वो सैटरडे को जो है ऑफ है, लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पे सैटरडे भी ऑन होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपने बात की है लॉन्ग वीकेंड की, तो फिर ये लॉन्ग वीकेंड सैटरडे से शुरू नहीं होगा,
ہمارے کلچر ایک ایسا ہے کہ فرائیڈے کو بھی لوگ چونکہ ہاف ڈے سمجھتے ہیں لہٰذا وہ پھر فرائیڈے سیٹرڈے اس کے بعد وہ منڈے تک چلتا ہے. تو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس وقت لاہور کے اندر جہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ سب سے پولوٹیڈ سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی, وہ اس وقت اس میں ڈکلائن آ چکا ہے. اگر ہم پچھلے ایک ہفتہ 10 دن میں دیکھیں تو وہ 260 ایوریج سے ڈکلائن کر چکا ہے. لہٰذا جب آپ کی ایک چیز ڈکلائن کر رہی ہے تو زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم حفاظتی اقدامات جو ہیں جو ہم نے آلریڈی آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے پہلے ہی ایس او پیز جو ہے اپنے انشور کر لیے ہیں, بلکہ ہم نے گورنمنٹ کو بھی اسسٹ کیا ہے. ہم نے گورنمنٹ کو بھی وہ ایس او پیز فارورڈ کیے کہ اسکولوں کو بند کرنا کوئی حل نہیں ہے, بلکہ ہم اس کا حل ڈھونڈیں. اور حل یہ ہے کہ ہم ان ایریاز میں جیسے ہم نے فیڈریشن نے 4 بڑے شہر جو ہیں وہاں ٹائمنگ کو آلریڈی ریوائز کر دیا. اس میں لاہور ہے, فیصل آباد ہے, راولپنڈی, ملتان ہے. یہاں ہم آلریڈی اپنے ٹائمنگ کو ریوائز کر چکے ہیں. دوسرا ہم نے یہ کام کیا ہے, بچے آلریڈی کووڈ کی وجہ سے ایس او پیز کو انشور کر رہے ہیں. قطع کلامی کی معذرت, لیکن ٹائمنگز تو ہم نے دیکھا ہے کہ ونٹرز میں جو لاہور کے اسکولز ہیں, اسلام آباد کے اسکولز ہیں, وہ ٹائمنگ ان کا 1 گھنٹہ پیچھے چلا جاتا ہے. وہ تو ہم نے بھی اسکول میں اپنے دیکھا ہوا ہے کہ ٹائمنگ تھوڑی آگے پیچھے ہو جاتی تھی. تو اس میں اسموک کے ٹائم میں, کیونکہ اسموک تو پورا دن رہتی ہے, تو اس کے لیے آپ نے ٹائمنگز میں کیا میجر جو ہے وہ فرق ڈالا ہے؟ دیکھیں, جو آپ احتیاط کر سکتے ہیں, ایک تو ٹائمنگ کو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اس میں 1 گھنٹے کا ڈفرنس دیا ہے. ہم نے آف ٹائم میں بھی, ہم نے اسٹارٹ ٹائم میں بھی. ہم نے دوسرا کام یہ کیا ہے کہ ہم نے جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ آؤٹ ڈور اسمبلی ہے, چاہے وہ آؤٹ ڈور اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں, اس کو مکمل طور پہ ہم نے جو ہے وہ 15 جنوری تک آف کر دیا ہے. پھر ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ روٹ کاز جو ہے یہ ایک دفعہ تو رہتی نہیں. ابھی آپ نے یہ دیکھا, یہ پچھلے 12-15 سالوں سے ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ونٹر سیزن کے نزدیک یہ چیزیں نظر آتی ہیں. گورنمنٹ کو جو خاص طور پہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے پیش بندی وہ پہلے کریں. ہوتا کیا ہے, پیش بندی ہوتی کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس جو پیٹرول کی جو ایسی آ چکی ہوئی ہیں جو دھواں پیدا کرتے ہیں, وہ گاڑیاں جو ہیں, جو وہ انڈسٹری ہے, جو فیکٹری ہے, یا خاص طور پہ جو فصلوں کو کٹائی کے بعد جو اس کی باقیات کو ختم کرنے کے لیے اس کو چلایا جاتا ہے, ان چیزوں کو وہ روکتے نہیں. آج بھی وہ چل رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر پراپر امپلیمنٹیشن کریں. اب آ جاتے ہیں ہم بچوں کے اوپر. دیکھیں, ہمارے پاس یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کووڈ کے باوجود ہمارے پاس انفراسٹرکچر آن لائن کا تھا نہیں, اور پھر آن لائن جن بچوں نے ایجوکیشن لی بھی, آپ نے ان کو بھی احتجاج کرتے ہوئے دیکھا. لہٰذا ہمیں یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ بچے آلریڈی 3 سال مسلسل اپنی تعلیم سے دور رہنے کے بعد انہیں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ 1100/1100 نمبر دے کے بھی جو ہے وہ پیرنٹس کو, بچوں کو, اور جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو سیٹسفائی یہ گورنمنٹ نہیں کر سکی, کیونکہ مقصد ہمارا بچوں کا علم ہے. ان کو نمبر گیم میں ڈال کے انہوں ریاتی اور خیراتی نمبروں سے پاس کر کے ہم مسئلے کا حل نہیں کر سکتے. حل یہ ہے, ابھی ہمارا 7 لاکھ ٹیچر اس فیلڈ کو چھوڑ گیا کیونکہ انسرٹنٹی ہے. ان کو پتا ہے کہ کسی وقت اسکول دوبارہ بند ہوں گے. ہمارا 50% بچہ 2.5 کروڑ بچہ ٹیچرز جو وہ فائر کر دیے گئے. کاشف صاحب, یہ بھی تو بڑی کنفیوژن ہے نا, بہت سارے ٹیچرز کو تو نکال بھی دیا گیا تھا. یہ آپ کی بات سے میں ایگری کر رہا ہوں. یہ دونوں صورتیں ہوئی ہیں, کیونکہ جس وقت جو منسٹرز نے کہنا شروع کیا ان کو فیس پے نہ کریں, تو اسکولوں کو آپ کو پتہ ہے کہ اور سورس آف انکم نہیں تھا, رینٹڈ بلڈنگ تھی, تنخواہیں نہیں وہ دے پائے, کیش فلو بند ہوا, تو نتیجہ کیا ہوا, 10,000 سے زیادہ اسکول بند ہوئے. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. 25A آرٹیکل اسٹیٹ رسپانسبلٹی تھی. 1,52,000 سے کم ہو کے اسکول 1,31,000 تو پہلے ہو گئے. 10,000 پرائیویٹ اسکول بند ہوئے. آپ کے سندھ کے اندر 10,000 اسکولوں کو یہ بند کریں, یہ نان فنکشنل کو فنکشنل نہیں کر رہے, بلکہ ان کو بند کرنے کو ان کو آسانی ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کنٹونمنٹ کے 30,000 اسکول ہیں وہ بھی بند ہونے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے. ہم نے چلے اب یہ ذرا بتا دیں کہ گورنمنٹ نے تو یہ فیصلہ کر لیا سر, اب آپ کیا کریں گے؟ ہم تو دیکھیں جس سفارشات دے چکے ہیں, اور ہم یقین رکھتے ہیں, ہمیں امید ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ مہربانی کریں گے. اس میں آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی ہوا, اور جسٹس شاہد کریم نے اس میں یہ بات کیٹیگوریکلی کی. وہاں پہ یہ بات بھی کی گئی کہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے, تو انہوں نے اس بات کو ایگری نہیں کیا کورٹ نے, اور اس میں تعلیمی اداروں کی جگہ انہوں نے کہا کہ 50% جو سٹاف کے ساتھ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں اور جو گورنمنٹ کی ہیں ان کو جو ہے گھروں سے کام کرنے کی ہدایت دی. تعلیم کو ہمیں بچانا ہے, اپنے بچوں
بچوں کو ہمیں بچانا ہے. ہمارا 5 کروڑ بچہ جو پڑھ رہا تھا اس میں 2.5 کروڑ بچہ آج بھی واپس تعلیمی اداروں میں نہیں آیا. 2.5 کروڑ آلریڈی آؤٹ آف اسکول ہے. تو 7.5 کروڑ میں اگر آپ کا 5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, ہم مزید اسکولوں کو بند کرنے کی روش اختیار کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک انسرٹن سچویشن ہوگی. پیرنٹ یہ سوچیں گے کہ اب پھر کسی وقت بھی تعلیمی ادارے بند ہوں گے, بچے بھی یہ سوچیں گے اور جو ٹیچر بھی یہ سوچے گا, تو وہ تعلیمی ادارے جو چل رہے ہیں وہ برباد ہوں گے. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس اسٹیٹ رسپانسبلٹی جو پے کرنے کے لیے دوسری کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. ہم سب کو اس کے اوپر بڑا سیریس سوچنا پڑے گا. ہم اس میں گورنمنٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں, لیکن آپ تعلیمی اداروں کو بند کر کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے, ایسا نہیں ہوگا. وہی میرا بچہ گھر میں ہوگا, وہی میرا بچہ ہر جگہ ہوگا. کووڈ ایس او پیز کے تحت وہ ماسک تو پہن رہا ہے آلریڈی, لہٰذا یہی سب سے بیسٹ اس میں آپشن ہے کہ آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بند کریں, آپ ماسک کا استعمال کریں, آپ ٹائمنگ کو شیڈیول کریں. لیکن اگر آپ بند کریں گے تو اس کا خمیازہ جو ہے پورا ایجوکیشن سیکٹر بھگتے گا. اس میں صرف بچہ نہیں بلکہ پوری ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اور اس کی جو اکانومی ہے جو آگے پچھلے 3 سالوں میں جو ہے وہ لڑکھڑا چکی ہے, برباد ہوئی ہے. اگر ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ جو ہے دانشمندانہ اقدامات بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ پوائنٹ آف ویو ہے. یہ پوائنٹ آف ویو کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بہت سارے چینجز نہیں پڑیں گی. ویسے سے مجھے یاد آ گیا ساتھی, اور ریممبر جب میٹرک امتحانات ہونے والے تھے تو اس کے بعد بچے ہمیں کتنے میسیجز کرتے تھے کہ دیکھیں ہماری کینسل کروا دیں, ہماری جو زندگی ہے, ہمارا کریئر خراب ہو جائے گا, ہم یہ کر لیں گے, خود کو نقصان پہنچا لیں گے. اور انہی بچوں کے جب 1100 نمبر آئے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ مدیہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اسموگ ہر ٹائم یہ 24 گھنٹے ہے, تو ٹائم ایکسٹینڈ کر لینا, کم کر لینا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا, ماسک کس طریقے سے انشور کیا جاتا ہے؟ یہ جو ماسک ہم نارمل پہنتے ہیں سرجیکل, اس سے تو وائرس سے محفوظ ہیں تو بڑی بات ہے. اور N95 ماسک جو ہیں وہ افورڈ کرنا, ان کو روزانہ پہننا, ان کو چینج کرنا, یہ بڑا, کیونکہ ریسپیریٹر سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں PM 2.5 جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, اور وہ اتنے پولوٹیڈ پارٹیکلز کو روک سکتے ہیں. یہ جو اس طرح کے ماسک ہیں, ریسپیریٹرز ہیں, مشکل ہے. تو صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. میرے خیال سے سکولز میں بھی لگنے چاہیے اگر ہم گھروں کی بات کریں. ہاں, اگر وہ بند اسکولز ہوں, یہ بات صحیح ہے. بند اسکول ہوں تو پھر آپ لوگوں کو مکمل طور پر اپنے اسکول کی جو آب و ہوا ہے, اگر اتنی فکر ہے تو انویسٹ کریں تھوڑا سا. بالکل. چلیں جی, ذرا آگے بڑھتے ہیں. سیاسی موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ویسے تو ملک میں سردی ہے, لیکن سیاسی موسم آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ موسم کوئی بھی ہو, سیاسی موسم پاکستان میں گرمی رہتا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو محاذرے کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے, اور EVM کو لے کر اپوزیشن مسلسل حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے, اور کسی بھی صورت اس کو قبول کرنے کے لیے منظور ہی نہیں ہے. اچھا جی, تو یہ وہ مشین ہے جس کے اوپر سارا تنازع ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے ترجمانوں کا جو اجلاس ہوا اس میں رہنماؤں اور ترجمانوں کو یہ ہدایت جاری کی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ آئندہ جو الیکشنز ہیں وہ ہر صورت EVM یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہی کروائے جائیں گے. اور آپ زیادہ سے زیادہ EVM پر لوگوں کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور وزیر اعظم نے پارٹی رہنماؤں کو ووٹر لسٹوں پر بھی کام کرنے کی ہدایت کی ہے. بالکل جی. دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ ہونا ہے لانگ مارچ اپوزیشن کی جانب سے. یہ مارچ کب ہوگا, کہاں سے شروع ہوگا اور جگہ کون سی ہوگی, اس کے تعین کے لیے PDM میں مشاورت جاری ہے, اور سفارشات PDM کے آج کے ہونے والے سربراہی اجلاس میں پیش بھی کی جائیں گی. JUI کے رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں لاہور کے جلسے, لانگ مارچ اور استعفے کی بھی تجاویز ہیں, اور سربراہی اجلاس میں تجاویز اور سفارشات پر فیصلہ بھی ہوگا. یعنی کہ آج کا اجلاس بڑا اہم ہے. جی بالکل جی. اور اسی پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا, اب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ جو انتخابات ہوں گے آئندہ وہ ہوں گے EVM کے ذریعے, اور ترجمانوں کو کہہ دیا ہے کہ تحفظات دور کریں جن جن لوگوں کو ہیں. تو اپوزیشن اس پر کیا رائے رکھتی ہے؟ اپوزیشن کی رائے جو ہے پچھلے 6-8 مہینے میں ہم نے بار بار ایک ہی چیز کہی ہے, اور حکومت اسی پر بضد ہے کہ ان مشینوں سے کے تھرو 2023 کا انتخابات ہوں گے جس کے اوپر بہت سیریس ڈفرنسز ہیں حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان. اور صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈفرنس نہیں ہے, سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ الیکشن کمیشن جس نے الیکشن ہولڈ کرنے, جس کی رسپانسبلٹی ہے, قانونی رسپانسبلٹی جس ادارے کی ہے, ان کے تحفظات ہیں. اور کہ 1 2 3 4 نہیں ہے, کوئی تقریباً 20 سے 25 تحفظات ہیں اس مشین کو لے کے اور اس کی کریڈیبلٹی کو لے کے. سو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایک پاکستان, وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہمیشہ کنٹروورشل ہوتے ہیں الیکشن, ہمیشہ کنٹروورشل ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ ڈسکا کی طرف نکل جائیں.
کہ ڈسکا کو اگر جس حکومت کی اگر نیت صحیح ہے تو ڈسکا کی ابھی رپورٹ آئی ہے اس میں حکومت ہی پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جی انہوں نے دھاندلی کرنے میں ملوث تھے پنجاب کی حکومت بھی اور وفاقی حکومت کی. اگر ابھی آپ اس کو رپورٹ کو لے کے دراز میں ڈال دیں گے تو پہلے تو اس سے نیت پتہ چلے گی کہ یہ ان کو شفاف الیکشن کی تو بات سے کنسرن ہے ہی نہیں, کیونکہ اگر شفاف الیکشن کروانے ہوتے اور ڈسکا جیسی رپورٹ آتی تو کم سے کم وہ لوگ جنہوں نے ڈسکا کو پلان کیا اور جس طرح سے دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی تو کم سے کم ان پر تو ایکشن ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہمارے تحفظات بڑے جینوئن ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشین چاہے اس کے ٹیکنیکل ریسورسز ہیں, چاہے اس کے فائنینشیل ریسورسز ہیں, چاہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے کہ اتنے کم عرصے میں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. کوئی بھی نیا انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ لے کے آتے ہیں کسی چیز کا, چاہے وہ بینکنگ سیکٹر میں ہو یا کسی اور شعبے میں ہو, ایک ٹیسٹ رن ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ دفعہ ٹیسٹ رن ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے اس کی کریڈیبلٹی کو سمجھ سکیں. اچھا زبیر صاحب یہ کہے گا کہ آج جو اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ٹی ایم کا, اس میں کون سے بڑے بڑے اہم فیصلے متوقع ہیں؟ جی بڑے فیصلے, کیونکہ ملک میں اس وقت ایک ایسا ماحول ہے کہ ایک انسرٹنٹی جس کو کہتے ہیں, اور اس کی ریفلیکشن اگر آپ دیکھیں چاہے وہ ڈیفرنٹ مارکیٹس میں سب سے اچھا ریفلیکشن ہوتا ہے. ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اسٹاک مارکیٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, کرنسی مارکیٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ادھر جو انویسٹمنٹ جو کرنے والے آتے ہیں باہر سے لوگ, انویسٹرز کمیونٹی جو ہے, ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں, لیکن وہ سامنے دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا ماحول ہے کیا, اس ملک میں حکومت کی گورننس کا لیول کیا ہے. ایک ہی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, میں تو اس کو کہتا ہوں اس لفافے میں کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال وہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ ہم کسی کو جا کے کسی انٹرنیشنل فورم میں فخر سے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے جس نے ایک آرگنائزیشن نے ہمارے پولیس والوں کو جس بروٹیلٹی سے مارا, جس طرح سے ٹارچر کیا, اور پھر ہم نے گھٹنے صرف نہیں ٹیکے, ہم نے ان کو یہ نہیں صرف کہا کہ آپ نے جو بھی کیا اس کی عام معافی ہے, ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا. ہمارے سینئر ترین رہنما پنجاب کے پریزیڈنٹ حکومتی پارٹی کے گلدستہ لے کے, مٹھائی لے کے ان کے پاس گئے اور ان کو گلے لگایا ایسے جیسے حج کر کے وہ آئے ہیں. تو اس ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو حکومت مخالف احتجاج ہے اس کی کوئی حکمت عملی کیا ہے, کوئی لانگ مارچ کی اس بار کوئی تاریخ آنے والی ہے؟ لانگ مارچ ایک آپشن ہے جو کہ پی ٹی ایم کے جو سرپرائز اجلاس ہے اس پر غور کیا جائے گا. لانگ مارچ ہو یا شارٹ مارچ ہو, جو بھی احتجاج کا طریقہ ہو وہ افیکٹو ہو تاکہ حکومت پر دباؤ پڑے. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی ہے. اگر آج تمام میڈیا, تمام اسٹیک ہولڈرز اگر پاکستان کے مسائل پر پریشان ہیں تو اس میں ہماری بھی کنٹریبیوشن ہے. ہم بھی جا کے یہ بات کر رہے ہیں, عوام کے سامنے بول رہے ہیں, ڈفرنٹ فورم سے بول رہے ہیں, چاہے وہ احتجاجی ریلیز ہوں, چاہے وہ جلسے جلوس ہوں, چاہے پارلیمنٹ کے اندر جو بھی ہو. تو ہم آواز بلند کر رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا پر ٹاک شوز ہوں یا مارننگ شوز ہوں, تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنی آواز تو بلند کریں گے, بتائیں گے تو صحیح. لوگ اور حکومت کے لوگ اگر دیکھیں نا, عوام کو مسئلے کا حل چاہیے, عوام کو یہ نہیں چاہیے کہ مسئلہ کیوں ہے. 3.5 سال کے بعد کوئی حکومت نہیں بتاتی مسئلہ ہے کیوں, کہ اب ہمیں بجلی اس لیے بڑھانی پڑے گی کہ 3.5 سال کے بعد یا پہلے یا 4 سال 5 سال پہلے جو ہم نے معاہدے کیے تھے تو اس کی وجہ سے قیمتیں آج ہمیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. بھائی آپ 3.5 سال پہلے جب آئے تھے تو آپ ایک سکیڈول دے دیتے, ایک پلان دے دیتے کہ جی ہم نے اتنی قیمتیں بڑھانی ہیں, تو پھر تو ہمیں سمجھ آتا کہ جی 2021 کے آخر میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. آپ تو پہلے عمر ایوب صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, 2020 دسمبر تک سرکولر ڈیٹ بھی ختم ہو جائے گا, سب کچھ. اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑی آپ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں پچھلے دنوں, شہباز شریف صاحب کی بات چیت بھی ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری سے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ مل کے ایک پلیٹ فارم سے حکومت کے خلاف کوئی جو ہے وہ احتجاج بھی کریں. تو کوئی واپسی کے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آ جائے گی؟ شہباز شریف صاحب جب سے رہا ہوئے ہیں تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, تمام اپوزیشن جماعتوں کے نمائندے ہیں, سب نے ان کو چنا ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن, جس میں پیپلز پارٹی اور اے این بی بھی شامل ہے. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بہت زیادہ دوریاں تھیں وہ بہت حد تک کم ہو گئیں, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر
تو بالکل زبردست طریقے سے کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں. پی ڈی ایم اور نان پی ڈی ایم کی بات چھوڑ کے کہ جی ہم اپوزیشن جماعتیں ہیں اور ہم نے اس حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے, اور دباؤ ڈالنے کے لیے جب تک اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. اور اپوزیشن کا پلان ہے کہ انہوں نے بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں, لانگ مارچ کی تاریخ بھی دینی ہے. لیٹس سی کہ کس جانب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیا فیصلے ہوتے ہیں آج. اب یہ بھی دیکھیں گے جس لانگ مارچ کا کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں, وہ ہوگا یا نہیں, وہ ہوگا یا نہیں. ہاں, چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ذرا لاہور کی, جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ خواتین کو ہراساں کرنے کے جو واقعات ہیں وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا مینار پاکستان کا واقعہ, چلیں وہ واقعہ اگر کنٹروورسیز کا شکار ہو گیا تو آپ مینار پاکستان سے باہر آ جائیں. وہاں پہ جو چنچی میں لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی تھی, اس کے ساتھ جو ہوا وہ واقعہ آپ کے سامنے. تواتر سے واقعات ہوتے ایک اور اغوا کا واقعہ ہوا تھا جو رکشہ ڈرائیور نے کیا تھا. جی بالکل, ماں بیٹی کو اغوا کیا تھا جن کو راستوں کا معلوم نہیں تھا رات کے ٹائم. تو یہ ایسے واقعات ہیں جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اور ابھی بھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ ایک چھوٹی ٹین ایجر بچی کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ واقعہ بھی نا اب ڈرا دیتا ہے, اور یہ سمجھ میں نہیں آتا سکتی کہ یہاں پر عورتیں وہ چاہے کام دفتروں کو جاتی ہوں, یونیورسٹیز کو جاتی ہوں, اسکولز کو جاتی ہوں. اور یہاں پر بھی دیکھیں فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اغوا کی کوشش کی اس نے, اور بے ہوش کرنے کی غالباً کوشش کی اس کو, بچی کو جو کہ جا رہی تھی, اور کس طرح سے اس درندے نے آ کے اس کو دبوچنے کی کوشش کی, منہ پہ ہاتھ رکھا, لیکن بچی نے شور مچایا اور اس کے بعد وہ اپنا بیگ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی. جسٹ امیجن کہ سنسانیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ انسان ہیں, درندے ہیں, یہ کیا ہیں, سمجھنے سے قاصر. بالکل آپ نے صحیح بات کی. اور یہ لاہور کا علاقہ مصری جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا, یہ 6ٹھی جماعت کی طالب علم ہے جو کہ جب اسکول سے واپس آ رہی تھی تو پیچھے سے ایک شخص آیا اور اس طریقے سے کیسے اسے گروپ کرنے کی کوشش کی. آپ نے اپنی اسکرینز پہ بھی دیکھا, سی سی ٹی وی فوٹیج یہاں پہ موجود ہے. اللہ کرے جی سی سی ٹی وی فوٹیج کا فائدہ اٹھایا جا سکے اور اس بندے تک پہنچا جا سکے. بابر خان ہمارے ساتھ, ہمارے نمائندے موجود ہیں. بابر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو فوٹیج ہم نے ابھی دیکھی ہے, یہ فوٹیج کتنی پرانی ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ تازہ واقعہ ہے؟ دیکھیں مدیہ, آپ نے کہا کہ اللہ کرے یہ درندہ صفت جو شخص ہے یہ گرفتار ہو اور کیفر کردار تک پہنچے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے 14 اگست کو بھی چنگچی رکشہ پہ ایسی نازیبہ حرکات کرتے ہوئے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا تھا. یہ 11 نومبر کا واقعہ ہے جب 6ٹھی جماعت کی طالبہ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی تو راستے میں وہ ایک درندہ صفت انسان نے اسے روک کر اس سے نازیبہ حرکات کی, اغوا کرنے کی کوشش کی, لیکن بچی کی بہادری کی وجہ سے وہ شخص بھاگ گیا اور وہ بیگ چھوڑ کر بچی اپنے گھر چلی گئی. اس وقت بچی سکتے میں ہے, اسکول نہیں جا رہی. 11 نومبر کا یہ واقعہ ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آئی اس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا, اور مقدمہ بھی جو درج کیا 294 اور 511 دفعات کے تحت درج کیا, جو کہ عام دفعات ہیں جو بیلیبل فینس ہیں. اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اغوا کا مقدمہ اس پر درج ہی نہیں کیا گیا. یہ جاتے ہی اس کی ضمانت ہو جائے گی اگر وہ پکڑا گیا تو. لیکن بڑی بے حسی کی بات ہے کہ 11 نومبر سے اب تک پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کے باوجود ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی. رات ہماری جب احسان خاور سے بات ہوئی ہے ایئر وائی نیوز پہ ہی, ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں ابھی پتہ چلا ہے ایئر وائی کی وجہ سے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. انتہائی افسوسناک بات ہے, اگر کوئی گردن پہ ڈور پھرتی ہے, کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, سی سی پی او اور ڈی آئی جی آپریشن فوری نوٹس لیتی ہیں. ان کا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 11 نومبر کا یہ واقعہ ہوا ہے. جب ایئر وائی نیوز نے جب یہ خبر نشر کی ہے اس کے بعد مقدمہ بھی درج ہو گیا. اب ٹیمیں کہہ رہی جی تشکیل دے دی گئی ہیں. بھئی آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, آپ اس فوٹیج کی وجہ سے ملزم کو گرفتار کر سکتے ہیں. اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو دیگر کیمرے لگے ہوئے سیف سٹی کے یا سی سی ٹی وی, اس کی مدد سے ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کب گرفتار کیا جائے گا, یہ خوف و راز لوگوں میں پھیلتا جا رہا ہے. بچیاں اسکول جاتی ہیں وہاں, اور یہ رات کا واقعہ نہیں ہے, یہ جو دن کا واقعہ ہے, دن کی روشنی میں یہ واقعہ پیش آیا. پولیس کا کیا کہنا ہے کہ اس ملزم کی شناخت ہو پائی ہے یا نہیں ہو پائی؟ دیکھیں جی 11 روز تک تو پولیس نے کوشش کوئی نہ کی. اچھا, آج 12واں روز ہے اس واقعے کو پیش آئے. اب پولیس کہہ رہی ہے جی کہ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا, جو روایتی پولیس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے.
जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी मदद से उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक गिरफ्तार करने नहीं, की लेकिन कोशिश सेफ पूरी की सिटी गई, प्रोजेक्ट के 12 तहत तो रोज कैमरे गुजर गए। शहर के चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं और बजाय इसके कि ARY न्यूज़ पर ये खबर चलती, वहाँ से फुटेज सामने आती, पंजाब हुकूमत को तो अस खुद पता होना चाहिए था, क्योंकि कंट्रोल रूम्स उनके मौजूद हैं, या मॉनिटर कोई नहीं करता उनको कैमरों को। देखिए सेफ सिटी में जो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ मॉनिटर किया जाता है। इसी तरह कल एक वाकया जो सेशन कोर्ट में हुआ, सरेआम वहाँ पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। सेफ सिटी के कैमरे वहाँ पे लगे थे लेकिन वो ख़राब थे, जिसकी वजह से मुल्ज़मान का पता नहीं चल सका कि मुल्ज़मान कौन थे। ये अफसोसनाक बात है कि बातें तो बहुत की जाती हैं कि जो भी ऑफिसर आता है वो कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन ये जो वाकया है इंतहाई अफसोसनाक है। लोग जो बच्चियां हैं उनके दिलों में खौफ और राज फैल गया है। हर कोई अपनी मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे घर के गेट पर नहीं आता, बच्चियां पैदल भी आती हैं और बच्चियां जो ना पैदल जब और बाबर, शहरा पर बहुत से आती घर है में तो बच्चियों ऐसे के तो वाकया भाई नहीं मौजूद होते, बाप मौजूद नहीं होते, तो वो लोग क्या करें, बच्चियों को स्कूल से उठवा लें। और यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा खौफ ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जो तहकीकात शुरू करे तो मजीद उस बच्ची से इतने सवालात किए जाएं कि वो बच्ची जो है वो और जो है वो हरास हो। तो अल्लाह करे जनाब ये मुलजिम जो है और जल्द अज जल्द पहली बात तो पकड़ा जाए और ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि जो हमारी बच्चियां हैं वो इस सिक्योरिटी के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ घरों से बाहर निकल सके कि हाँ भाई अगर हम अकेले भी निकलते हैं तो किसी की अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि हमें किसी भी तरीके से पकड़ने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जी, बाबा हमारे साथ मौजूद थे। सती, ये तो बहुत खौफनाक बात है। बहुत सारी बच्चियां तो मतलब स्कूल नहीं, कॉलेज इसलिए जाती है कि घर में कोई ड्रॉप करने वाला नहीं होता, बाप भाई घर में मौजूद नहीं होते, तो अगर इस वाकये को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाएगा तो फिर क्या बनेगा? वो आपने एक तस्करा सुना था ना केमिकल कैस्ट्रेशन वाला, जी जी, वो वजीर आजम साहब ने कहा था, तो वो अभी बिल जो असेंबली में पेश हुआ था उसमें वो शकी नहीं थी। तो बहरहाल गवर्नमेंट वैसे बज़ाहिर लगता है कि संजीदा है इस मामले में, लेकिन लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए, पकड़ा भी जाना चाहिए। सेफ सिटी कैमरे अगर प्रोजेक्ट है तो उसको काम भी करना चाहिए और उसके बाद सख्त सजा होनी चाहिए। बहरहाल ये अब लेजिस्लेटर्स हमारे डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से ऐसे अनासर की बीखकनी करनी है उन्होंने। बिल्कुल, चलें जी आगे बढ़ते हैं और हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके दिल के हवाले से बात करेंगे। जी, तो अब तस्करा करेंगे ज़रा आपके दिल का, हमारे दिल का और दिल की सेहत का, कि दिल का सेहतमंद रहना कितना ज़रूरी है। और आजकल ये मसला है कि पहले होते थे अमराज़ क़ल्ब, आपको जब 40-45 से ऊपर की एज में आप जाते थे और ये होता था कि जी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दिल के अमराज शुरू हो गए और फिर उसके बाद अंजाइना की तकलीफ़ और तरह तरह की तकलीफ़। और वो होता ये था कि एक सेहतमंद ज़िंदगी चूँकि नहीं गुजारते थे तो उसके असरात आते थे। अब मसला ये हो रहा है कि यही बीमारियाँ आ रही हैं टीनेजर्स में, कम उम्र बच्चों में, और उसकी वजह बज़ाहिर जो हमें लगती है, क्योंकि हमारा इल्म इस हवाले से कम है, वो है कि प्रोसेस्ड फूड, घर पे बैठ के खाना ऑर्डर करना, उसके बाद हरकत ना करना, उठ के पानी तक ना पीना, एक्सरसाइज ना करना और सारा वक्त गैजेट्स के सामने गुजारना। बिल्कुल जी, बड़ा अनहेल्दी जो है लाइफस्टाइल बच्चों का आजकल का होता चला जा रहा है। बच्चे हमारे जंक फूड बहुत शौक से खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, फिर एक वो तबका आ जाता है वो यंगस्टर्स का जिनको होता है जी हमने जिम जाना है, हमने जिम जाना, अपनी बॉडी बनानी है। अच्छा, बॉडी नहीं बन रही तो क्या करे जी, जो एडिड सप्लीमेंट्स हैं, जो किसी से सुना के जी अच्छा जी फलाना एक्टर ये सप्लीमेंट खाता है तो उसकी बॉडी चेक करे, तो हमने भी वो बगैर डॉक्टर से पूछे वो तमाम तर सप्लीमेंट्स खाने। होता क्या है कि हम ना चाहते हुए भी उन तमाम तर चीजों का जो खुराक हम खा रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स हम खा रहे हैं, चाहे अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए ले रहे हैं, उन तमाम तर का प्रेशर अपने दिल पे डाल। मैंने ये चीज नोटिस की है कि आप पता है पहले तो सिर्फ हम सुनते थे कि प्रोटीन लोग खाते हैं, प्रोटीन भी 10 तरह के होते हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर क्या होता है कि अब ये भी है कि जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक लम्हा आता है कि जब आपकी बॉडी फटीग में चली जाती है, आप नहीं उठा, उसके लिए भी कोई ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद होते हैं जिससे आप थके ना। बिल्कुल सत्या, और उसके आपके किडनी पे भी असरात होते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बूस्टर्स मौजूद हैं और ये बूस्टर्स किस तरीके से हमारी सेहत पे असर डालते हैं। और आजकल क्यों ऐसा हो रहा है कि हम 20 साल के, 22 साल के, 21 साल के बच्चों का, स्पेसिफिकली लड़कों का एकदम से सुनते हैं कि जी कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हो गई। ये हमने पहले कभी भी नहीं सुना था। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं NICVD में कार्डियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, कुछ आपने सुना भी, मैंने और सती ने भी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया हुआ है, लेकिन इस हद तक ड्राना हो गया हुआ है कि अब 21-20 साल के लड़के कार्डियक अरेस्ट इंफरादी नहीं, इज्तिमाई तौर पे भी आप
مجھے بتائیں آج کل کس کو یہ سہولت مہیا ہے کہ اس کے گھر کے قریب کوئی میدان یا پارک ہے؟ آپ کراچی پورے شہر میں گھوم لیں، صرف چند خاص پوش علاقے ہوں گے جہاں پارکس ہیں، ادروائز یعنی ہماری ٹاؤن پلاننگ یعنی اجتماعی لحاظ سے بھی ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم ان ہیلدی لائف کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور یہ شاید ہمارا روٹین بن گیا ہے. سیم اپلائز ٹو ڈائٹ، یعنی کوئی سرویلنس نہیں ہے کسی قسم کا. تیل ایک تو ویسے ہی ہم تیل کھاتے ہیں، پھر اس پہ کوئی سرویلنس نہیں ہے کہ کوئی ہیلدی ہے یا ان ہیلدی، کہاں سے بن کے آ رہا ہے، کیا ہے، کچھ نہیں ہے. باقی جو آپ نے بات کی ینگ لوگوں میں ہارٹ اٹیک، وہ پیور لائف سٹائل ہے اور اس کا بیلنس ہوتا ہے فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹ. جی ان دونوں چیزوں کو آپ لائف میں بیلنس نہیں رکھتے. اور سر 70-30 کا ہوتا ہے، 70% فوڈ اور 30% ایکسرسائز. بالکل. اور دیکھیں یہ ساری چیزیں معاشرتی طور پہ گھر سے بنتی ہیں. ایک ٹیسٹ برڈ آپ کی کون بناتا ہے؟ گھر بناتا ہے. ہمارے یہاں لوگ ابھی جیسے آپ نے 40-45 پرانا ذکر کیا، 40-45 نہیں، پرانے زمانے میں 60 سال کے بعد دل کے امراض. یہ ہمارا پرانا تھوڑا سا ہو جائے تو 60 سے اب 45 آیا اور اب 25-30 آ گیا. جی. اور پیور وجہ یہی ہے کہ ہم ہر طرح ہماری توجہ صرف ٹریٹمنٹ پہ ہے، پریونشن پہ نہیں ہے. اور یہ صرف انڈیویجول کی نہیں، اتھارٹیز کی بھی. یعنی وہ اتنا سمپل گیم ہے کہ آپ لوگوں کو اسکرین کریں. ابھی لیٹسٹ جو ڈیٹا آیا ہے، ہم شوگر میں تیسرے نمبر پہ آ گئے. جی بالکل. انڈیا چائنا کے بعد یہ نمبر کے حساب سے. اچھا اگر آپ پاپولیشن کے پروپورشن میں دیکھیں تو ہم نمبر 1 ہیں، کیونکہ ہماری پاپولیشن تو اتنی نہیں ہے. چائنا اور انڈیا کی تو بہت پاپولیشن. صرف ان ٹرمز آف پیشنٹ ہم نمبر نمبر آف پیشنٹ پہ ہم تیسرے نمبر پہ ہیں، جو ویسے اگر اوور آل ریلیشن میں دیکھا جائے. اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دل کے امراض لاتی ہیں. اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ چلیں گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہے صحت کے حوالے سے، تو دیکھیں گوگل پہ آپ جائیں، آپ کو دنیا بھر کی معلومات مل جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ویٹ بڑھ رہا ہے، طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، خبروں میں ہر جگہ بتایا جاتا ہے. جاپان میں جہاں پر اسپیس کی سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ کمی ہے، وہاں پر لوگ انڈور ایکسرسائزز کہہ رہے ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا سا پلیٹ فارم دے دیا جائے تو اس کے بھی ایک جگہ کھڑے ہو کے بھی وہ اپنا ہارٹ ریٹ ایلیویٹ کر کے ایکسرسائز کر لیتے ہیں، برپیز کر لیتے ہیں، جمپنگ جیکس کر لیتے ہیں، 10 طرح کے. بالکل. ایسا پاکستان میں کانسیپٹ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم سارا الزام پارکس پہ ڈال دیتے ہیں؟ نہیں، دونوں چیزیں ہیں نا. وہی یہ بھی چیزیں کوئی نہ کوئی تو اب ہمارے یہاں بیچاری 70-80% پاپولیشن کو یہ پتہ نہیں ہے کل کا کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. یعنی ہماری وہ جو پرائرٹیز ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہوئی ہوئی ہیں. صحت ہماری پرائرٹی میں بہت ڈاؤن ہے، لیکن اس سے وہ بریو ضمع نہیں ہو سکتے. وجہ یہ ہے کہ آپ جتنی چیزوں کے لیے بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دے رہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر 25-30-35 سال میں اگر آپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، آپ بہت بڑی ایگزیکٹو پوسٹ پہ پہنچ گئے، آپ نے بڑی ہائی فائی ڈگریاں لے لیں، تو وہ صحت گئی تو کس کام کی چیزیں رہ گئی. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ ہیلتھ کو آپ پرائرٹی دیں. بالکل. اور صحت کو، اور یہ بھی ہم بولتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے ہیں. ابھی لیٹسٹ ڈیٹا آیا ہے کہ ڈاکٹرز میں 70% موٹاپا ہے. ڈاکٹرز میں اب آپ دیکھ یہ تو جیسے عمل جو ہے نا وہ عمل کہاں ہے. بہت سے لوگ بول رہے ہوتے ہیں ایز اے ڈاکٹر، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں پریونشن کی. ابھی ڈیٹا جو ہمارے بچوں نے کچھ ریسرچ کی تو پتہ چلا 70% ڈاکٹرز موٹاپے کا شکار. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا ہمارے لیے بہت ساری جو آسانیاں ہمارے لیے اب ٹیکنالوجی نے پیدا کر دی ہیں، وہ آسانیاں ہماری دشمن بن گئی ہیں. اب اس فون کا بھی بڑا قصور ہے. بہت ساری چیزیں جیسے پہلے گھر میں چلو روٹی لینی ہے، کچھ بھی سامان لینا ہوتا تھا، واک کر کے جاتے تھے اور وہ لے کر واپس آ جاتے تھے. اب تو ہر چیز ہم نے اپنے فون سے آرڈر کی، فون میں آ گئی گاڑی، اور ہمیں ہلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ہلنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم مسائل تو بات کر رہے ہیں حل کی، اس میں میں عام آدمیوں کے لیے کہتا ہوں، لوگوں کے لیے ایک آڈٹ آپ اپنا بنا لیں. یہ بتاؤں یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں موٹاپے سے. ٹھیک ہے. جب آپ کے پیٹ پہ چربی آتی ہے، آپ 15-16 سال کے آج بچوں میں دیکھیں کہ پیٹ پہ چربی موجود ہے، اوبیسٹی آ چکی ہے، اور ایون اس سے چھوٹے بچوں میں. بالکل ایسے ہی. وہ کیا ہے، اب ہر آدمی کو اپنا ایک منتھلی آڈٹ، ویسٹ سرکمفرنس، کوئی لمبی چوڑی 1 انچ ٹیپ رکھ لیں. اس کا ایک میجرمنٹ آج کل دیا گیا کہ آپ کی ہائٹ کے آدھے سے کم ہونی چاہیے. مثلا ایک 6 فٹ کا آدمی ہے تو 36 انچ، ایک 5 فٹ کا آدمی ہے تو 30 انچ. یہی عموماً ہمارے ہائٹس یہی ہوتی ہیں نا، 5 سے 6 کے درمیان ہوتے ہیں. یہ آپ اپنا آج ناپیں، دیکھیں کہ آپ 6 فٹ ہائٹ ہو، 36 انچ کمر چلے. یہ ناف کے لیول پہ آپ اپنا ویسٹ سرکمفرنس لے لیں اور ویٹ کے پیچھے نہ جائیں. ہمارا ایشینز میں کیا ہے کہ ہمارے بازو، کندھے یہ سب بالکل پتلے پتلے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کیا آتی ہے، جو موٹاپا شروع ہوتا ہے وہ پیٹ سے شروع، بیلی. اور یہ چربی، اس کو آج کل ایبڈومینل اوبیسٹی کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چربی جیسے ہی آپ کی آنی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے اندر شوگر آئے گی،
कोलेस्ट्रॉल आएगा, ब्लड प्रेशर अच्छा, आएगा, यानी वो सारे वो लवाज़मात 40 इंच वाला फार्मूला पुराना हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब आप जैसे जो सत्ती भी माशाल्लाह से इज वेरी फिट, मैं सत्ती के अच्छे मतलब जैसे इस सत्ती की अच्छी फिजिक है, अच्छी हेल्थ है, मैं सत्ती जैसे और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनकी फिजिक बिल्कुल परफेक्ट होती है, देयर इज नो मोटापा, लेकिन उनके बावजूद एकदम सुनने को मिलता है कि जी इनको कार्डियक जो है अरेस्ट, और बिल्कुल यंग, मतलब एज भी ऐसी नहीं है, वेरी यंग एज, पतले ये जो डेटा होता है ना, देखें ये बिल्कुल इस तरह बात होगी कि कोई फुटपाथ पे बेचारा चल रहा है, उस पे गाड़ी चढ़ गई, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम रोड पे चलें। अच्छा, लेकिन सर एक फैट ये भी होता है, एक फैट तो चले मोटे लोगों में, एक इंटरनल ऑर्गन्स पे जिसे जो फैट होता है, जी फैट वो अल्टीमेटली इसी वजह से होता है, जब भी आपके यहाँ कैलोरी इंटेक बढ़ेगा वो फैट हर जगह जाएगा, इंटेस्टाइन में भी जाएगा, लिवर पे भी जाएगा, फैटी लिवर, ये सब मोटापे से रिलेट करता है। ये ज़रूर है कि एक फिट आदमी तमाम डिसिप्लिन लाइफ करने के बावजूद भी उसको देखें, कुछ फैसले खुदा ने अपने हाथ में रखे हैं। ये एक परसेंटेज है कि इस टाइप के लोगों में ये मर्ज बहुत ज्यादा होगा, इस टाइप के लोगों में ये मर्ज कम होगा, रिलेटिवली खत्म नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो प्रेशर और टेंशन का कितना हाथ है? सॉरी मैंने बात जी बिल्कुल, स्ट्रेस जो होता है वो एग्रीवेटर बनता है, बैकग्राउंड आपका बना हुआ है उसके साथ, जी बिल्कुल, वो ट्रिगर वाला काम करता है कि बैकग्राउंड पे वो स्ट्रेस आएगा तो वो एकदम से कोई इवेंट ले आएगा। अच्छा सर, अब ये ज़रा बताएं कि आप सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, तो ये अभी जो आपके पास लोग आते हैं ज़्यादातर, सिंस यू आर इन NICVD, परसेंटेज क्या है, किस एज के लोग सबसे ज़्यादा आपके पास आजकल मुतासर होकर आ रहे हैं हार्ट डिजीज? अब जो एवरेज आ गया ना वो ये 30 to 50 के दरमियान वाला गैप, ये अब मेजर चंक ये है। और आप यकीन माने ये वो एज है जब इंसान सब कुछ करके अपने जो है ना बिल्कुल जैसे फल पक के तैयार हो जाता है ना, उस वक्त आपको हार्ट का इवेंट। और वो इसलिए मैं हर से कहता हूँ बराए मेहरबानी लाइफ को डिसिप्लिन करें। डिसिप्लिन ये कम से कम 30 से 40 मिनट की रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटी, डाइट में ये ख्याल रखें कि चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट यानी ये सारी चीज़ें कम हो, फैट फाइबर ज़्यादा हो, और उसका ऑडिट सिंपल है, वही कमर। आपने पूरा महीना देख लिया कि आपने क्या खाया क्या किया और कमर आपकी कहाँ जा रही है, बढ़ रही है तो इसका मतलब है आपका ये बैलेंस आउट है, कम की तरफ आप जा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अपनी, तो ये ठीक है। तो यानी कोई ना कोई एक सेल्फ ऑडिट अपने ऊपर रखें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बड़ा अच्छा किया है कि आपने ये नया मेजर हमें बताया और कि 3-4 चीजें वो अपने तौर पे चेक करा लें। डॉक्टर को दिखाने की 20 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, और फिर इसकी सालाना या 2 साल पे डिपेंडिंग ऑन योर कोमॉर्बिडिटी या स्टेटस, क्योंकि ये रिजल्ट भी जब आप चेक कराते हैं कभी बॉर्डर में आता है, कभी बिल्कुल ठीक आता है, तो बॉर्डर पे तो फिर 6-6 महीने पे इसको चेक करते रहे। और यही लवाजमात है जिनको काबू करना है, अगर काबू कर ले हम काफी हद तक कम कर सकते हैं दिल की बीमारियों। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक और चीज़ भी आपको टिप देते चलें कि अगर आप कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वॉक पे जा सकें, अगर आप किसी भी ऑफिस में ऐसे हैं जहाँ पर लिफ्ट है तो आप लिफ्ट को अवॉइड कर लें, और उसके बाद आप जो सीढ़ियाँ हैं आप सीढ़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाँ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, तो कोशिश करें कि सीढ़ियों कमरे में रहते हुए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का कि क्या ज़बरदस्त उन्होंने फार्मूला दिया। पहले ये कहा जाता था कि 40 इंच से ऊपर कमर हो तब आपके लिए खतरा है, अब आपके जो हाइट के हिसाब से फार्मूला है, यानी कि हाइट आपकी जितनी है उससे हाफ से कम होनी चाहिए। मर्द हज़रात और ख़वातीन के लिए इक्वल ये चीज़ सब पे जो है। और भी डिफरेंट फार्मूले हैं। देखिए ये मुझे बड़ा आसान लगा, सिंपल बिल्कुल याद रहेगा कि कद के आधे से कम हो मेरी वेस्ट। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फारूक फवासा हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे आपकी दिल की सेहत के हवाले से और आपकी सेहत के हवाले से। अब उस मुद्दे के हवाले से बात करेंगे जो कि आज शो के आगाज में ही सत्ती ने उठाया था कि भाई हम 3 रोजा T20 मैच वहां पे जीत गए हैं बांग्लादेश में, उसके बावजूद भी हमें ट्रॉफी क्यों नहीं मिली। तो AMI न्यूज़ ने इस हवाले से पता चला लिया है। बिल्कुल जी, और पता क्या चला है, शोएब जट हमें बताएंगे। शोएब जट, हमारा गम ही यही था कि भाई ट्रॉफी क्यों नहीं दी, अब जरा बताएं कि क्यों नहीं मिली। सत्ती, आपका गम हल्का करने के लिए ही मैंने फौरन वहां पे राब्ते किए और पता ये चला है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया था कि ये जो ट्रॉफी है वो टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पे मिलेगी, क्योंकि बांग्लादेश बोर्ड के सरबराह जो है वो बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं है, खिलाड़ी बबल का हिस्सा है, तो वो अपने हाथ से ट्रॉफी जो है वो खिलाड़ियों को देंगे। लिहाजा इत्मीनान रखें, ट्रॉफी आपको मिलेगी लेकिन टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर। चलें जी, इंतजार कर लेते हैं। ये वैसे भी उड़ती उड़ती खबरें आ ही रही थी, लेकिन कंफर्मेशन शोएब जट ने कर दी तो अच्छा है। चले जी, आपके गम का मुदावा कर दिया है शोएब जट ने, आपकी क्या पाकिस्तानी के गम का मुदावा पता चले दोनों सीरीज जीत जाएं, उसके बाद ट्रॉफी एक ही दें। That is yet to be seen. नहीं, ट्रॉफी तो भी 2 ही बनती है। चलें जी, अब एक अहम खबर आप तक पहुंचाएं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के ज़ेर सदारत आलूदगी के खात्मे से मुतालिक इजलास वसी पैमाने पर शजरकारी से शहरों को सरसब्ज बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हमारे मंशूर के मुताबिक
आलूदगी से पाक पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह है। मौसमियाती तब्दीली के मसाइल से निपटने के तवील मुद्दती इक़दामात करने चाहिए, ये कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। आलूदगी से बचने के लिए पायदार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा ज़रूरी है। मुतालिका इदारे आलूदगी से निपटने के लिए सूबाई महकमों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।